बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बचे हैं संग समेट लो। एपिसोड 21 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आमना जेवरात के डब्बे और एक खूबसूरत संदूकची नुमा ज्वेलरी बॉक्स जिसमें इनके पुराने जेवरात रखे थे निकाल कर बेड पर बैठी थी। डब्बों में कदरे नए डिज़ाइन के जेवरात जबकि संदूकची में इनके ख़ानदानी जेवरात थे। कल बरसों बाद इनका सिकंदर इनसे मिलने आ रहा था। इनकी होने वाली बहू को इनसे मिलवाने के लिए वो कल अपने बेटे और अपनी होने वाली बहू से मिलेंगी और अपनी बहू को अपने जेवरात में से कोई जेवर देना चाहती थी। वो बहुत खुश थी। बेटे से मिलने की खुशी ने इनके अंदर ज़िंदगी की लहर दौड़ा दी थी। वो लबों पर खुशी से भरी मुस्कुराहट लिए मुख्तलिफ जेवरात देख रही थी। उन्होंने वो बड़ा जड़ाव कंगन उठाए जो इन्हें मुँह दिखाई में शहरयार खान ने दिए थे। इससे पहले शहरयार खान के वालिद ने इनकी वालदा को ये इनके ख़ानदानी और बहुत कीमती कंगन थे। ये उन्होंने नवीरा को नहीं दिए थे। ये उन्होंने अपने सिकंदर की दुल्हन के लिए संभाल कर रखे थे। वो अपने होने वाली बहू को अपनी ये बहुत ख़ास और अहम चीज़ देना चाहती थी। अपने इस बेटे को वो बहुत कुछ दे नहीं सकी थी। वो इन्हें देना चाहती थी। कंगन के साथ साथ इन्हें अपना एक जड़ाव हार और कई लड़ियों वाली वजनी माला भी सिकंदर की बीवी और अपने बेटे के लिए अच्छी लग रही थी। वो जेवरात देखने में मगन थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। शहरयार खान अंदर आए थे। वो स्टडी में थे। वो आज दफ्तर से घर जल्दी आ गए थे। आने के बाद वो स्टडी में थे। उन्होंने कॉफ़ी भी वहीं मंगवा ली थी। वो स्टडी में मुताले में मसरूफ़ हैं यही सोचकर आमना यूं जेवरात बखेर कर बैठ गई थी। शहरयार खान को अंदर आते देख कर इनका चेहरा फ़ौरन संजीदा हो गया। उन्होंने कदरे मोहताज से लहजे में पूछा, क्या चाहिए था आपको? नहीं, वो संजीदगी से जवाब देकर बेड पर अपने सोने की जगह पर आकर बैठ गए। वो संजीदगी से सर झुकाकर जेवरात वापस संदूकची में रखने लगी। अपने जज्बात अपने सोचे शौहर से शेयर करने वाला इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। शौहर से दुख सुख कहने वाला इनका रिश्ता ही नहीं था। सारी ज़िंदगी शौहर ने फैसले सुनाए थे और उन्होंने सर झुकाकर तामील की थी। सवाल करने या वजह पूछने की कभी ज़रूरत ही नहीं की थी। शहरयार खान जानते थे कि वो क्या कर रही हैं। वो जानते थे कि कल सिकंदर आने वाला है, मगर वो शौहर के मिजाज को समझती थी, जानती थी। वो इस बारे में एक लफ्ज़ भी कहे बगैर या तो टीवी देखने लगेंगे या फिर आराम करने लेट जाएंगे। सीने में जैसे एक दिल नहीं पत्थर था शहरयार खान के। शहरयार खान बगौर इन्हें देख रहे थे। वो बेड पर टेक लगाकर और टांगें फैलाकर बैठे थे। ये जेवर सिकंदर की बीवी के लिए निकाल रही हो? शहरयार खान संजीदगी से इनसे मुखातिब हुए थे। सिकंदर का नाम और वो ये जुमले इनके लबों से सुनकर आमना ने बेहद चौंक कर शदीद हैरत के आलम में इन्हें देखा। वो जेवरात वापस रखना भूल गई थी। मारे हैरत के जवाब में फ़ौरन कुछ बोल ही नहीं पाई। एक दो सेकंड बाद उन्होंने सर इस बात में हिलाया, जी, क्या ये बेहतर ना होता कि तुम जूलर को बुलाकर कुछ नए जेवरात खरीद लेती इसे देने के लिए? ये सिकंदर की दादी, परदादी, नानी और मेरे जेवरात हैं। मुझे लगा इस चीज़ से वो ज़्यादा खुश होगा। वो अभी तक हैरत के आलम में थी। शहरयार खान इंतहाई संजीदगी से अपने मखसूस नपे तुले और गैर जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, मगर आमना तो इनके लबों से सिकंदर और इसकी होने वाली बीवी का जिक्र सुनकर ही शौक सी थी। शहरयार खान ने इनकी तरजीह पर सर हिलाया। ठीक है, ये जेवर भी दे देना, मगर कल मैं ज्वेलर को भी फ़ोन कर दूंगा। कुछ नए जेवर भी ख़रीदो इसकी बीवी के लिए। शहरयार खान पूरी तरह इनके तरफ मुतवज्जा थे। उन्होंने ना टीवी खोला और ना ही आराम करने लेटे थे। इन्हें अंदाज़ा हुआ वह इनसे मज़ीद कुछ और भी कहना चाहते हैं। आमना, मैं तुमसे कल के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। जी। उन्होंने सवालिया निगाहों से शौहर को देखा। तुमने सिकंदर को इसकी होने वाली बीवी को मिलने के लिए कराची बुलाया है। तुम इन दोनों से मिलना चाहती हो, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, मगर मेरी राय में ये कतन मुनासिब नहीं होगा कि तुम इन दोनों से मिलने इनके होटल जाओ या कहीं और बाहर मिलो। वो नई लड़की जो फॉरनर भी है, क्या ये सोचेगी हमारे ख़ानदान के बारे में? तुम इन दोनों को घर पर बुलाओ, दोपहर का या रात का खाना खाएं और वो दोनों हमारे घर पर। तो बेटे की मोहब्बत ने दिल में जोश नहीं मारा था, ख़ानदानी आन बान ने दिल को बेचैन किया था। पल भर के लिए जो दिल खुश फहम हुआ था कि शायद बरसों बाद लौटने वाले बेटे के लिए बाप का दिल गुदाज हो गया है, फ़ौरन ही वो खुश फहमी दूर हो गई थी। उन्होंने अफसोस भरी निगाहों से शौहर को देखा। अगर अल्लाह किसी के दिल से नरमी और मोहब्बत निकाल दे तो इंसान ऐसा ही हो जाता है जैसे शहरयार खान। दिल चाहता था इन्हें झंझोड़ें, पूछें कि क्या दिल नाम की कोई चीज़ इनके सीने में मौजूद भी है। बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और आखिर में फ़िक्र रही तो अपनी झूठी आन बान और शान की।
وہ گھر نہیں آئے گا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آنے پر اس شرط پر راضی ہوا ہے کہ میں اسے گھر نہیں بلاؤں گی۔ وہ نظریں جھکا کر بظاہر زیورات کو ڈبوں میں رکھنے محتاط لہجے میں بولی۔ 1-2 سیکنڈ شہریار خان کا جواب سنائی نہ دیا تو انہوں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ انہی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ سنجیدہ سپاٹ تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر یوں کر لیتے ہیں کہ ان دونوں کو کل ہمارے فارم ہاؤس پر بلا لو۔ میں، تم، نویرہ اور علی وہاں جائیں گے۔ زین نہ جانا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ میں غلام احمد سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ کسی اچھے ہوٹل کو کھانے کا آرڈر کر دے گا۔ تم کھانے میں جو بھی ڈشز رکھوانا چاہتی ہو یا باربیکیو وغیرہ کروانا چاہتی ہو وہ سب غلام احمد کو بتا دینا۔ اس لڑکی پر ہمارے خاندان کا اچھا تاثر پڑنا چاہیے۔ اسے پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کس بڑے خاندان کی بہو بننے جا رہی ہے۔ شہریار خان کا مغرور اور دو ٹوک انداز آمنہ کے دل میں کئی چھپتے ہوئے سوال اٹھا رہا تھا۔ وہ پوچھنے کی جرات نہ رکھتی تھی، ورنہ ضرور پوچھتی۔ طنزیہ لہجے میں اپنے بیٹے کو گھر سے بے دخل کر کے اسے سڑک پر لے جا کر کھڑا کر کے آج انہیں اچانک وہ اپنے خاندان کا حصہ لگنے لگا ہے۔ صرف اس اٹالین لڑکی اور اس کی فیملی کے سامنے اپنی آن بان اور خاندانی شان و شوکت بنانے کی وہ لڑکی سکندر کی ماں سے کسی ہوٹل یا ریسٹورینٹ میں مل کر کہیں ان کے خاندان کو کوئی معمولی خاندان نہ سمجھ بیٹھے۔ بیٹے کی زندگی تباہ و برباد کر کے بھی کچھ اہم رہا تو خاندان۔ اس کی ایک غلطی کو اسے اتنی کڑی سزا دے ڈالی، اس کی زندگی اندھیروں میں دھکیل دی، اسے برباد کر دیا۔ ان سے آمنہ شہریار خان سے ان کا بیٹا چھین لیا، ماں کی گود اجاڑ دی، اور آج بھی چہرے پر کوئی پچھتاوا، کوئی دکھ نہیں۔ فکر ہے تو اپنی خاندانی جاہ و جلال کی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے کہہ دوں گی، کہیں ان کے چہرے پر بکھرے سوال اور شکایتیں وہ پڑھ نہ لیں۔ اس خوف سے وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی جب وہ دونوں سارا دن گھوم پھر کر ان کے فلیٹ لوٹے تھے۔ میں نے ابھی تک اپنی پیکنگ نہیں کی ہے، تم چاہو تو تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، میں پیکنگ کر لوں۔ واپس آنے کے بعد وہ اس سے بولا تھا، ٹھیک ہے تم پیکنگ کرو، میں ہم دونوں کے لیے مزیدار سی کافی بنا کر لاتی ہوں۔ باہر گھومنے پھرنے میں وہ دونوں وقتاً فوقتاً اتنا کچھ کھا چکے تھے کہ اب ان دونوں میں سے کسی کا بھی ڈنر کا ارادہ نہیں تھا۔ واپس آتے ہی لیزا نے شاپنگ بیگ میں سے دونوں مگ اور چابی نکالی تھی۔ اس نے خود ہی چابی اس کے بیڈ سائڈ پر ٹیبل پر سجا دی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کافی لے کر کمرے میں آئی تو کافی انہی مگوں میں تھی جن پر مسٹر اینڈ مسز سکندر لکھا ہوا تھا۔ اس نے بیڈ پر سوٹ کیس رکھا ہوا تھا اور وہ اس میں اپنے کپڑے رکھ رہا تھا۔ اس نے کراچی میں ہوٹل میں روم کی بکنگ بھی یہیں سے کروا لی تھی۔ لیزا کا اسے پتہ تھا کہ وہ اپنے پاپا کے گھر پر ٹھہرے گی۔ سیم آئے گی مجھے ایئرپورٹ لینے۔ یہاں آتے ہوئے میں نے اسے فون کر کے اپنی فلائٹ اور کراچی پہنچنے کا وقت بتا دیا تھا۔ وہ بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کافی پینے کے لیے اس نے ابھی تھوڑی دیر کے لیے پیکنگ کا کام روک دیا تھا۔ وہ لیزا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنی بہن کے جگر پر جگمگا اٹھا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ یہ اس کی اماں جان کی کال تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ اسے ماں سے ملنے کی بہت خوشی تھی، مگر ساتھ ساتھ دکھ اور ذلت بھرے کچھ احساسات بھی تھے۔ وہ ماں کے گلے لگنا چاہتا تھا۔ ایک ماں ہی تھی جس نے اس سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا دل اپنے گنہگار بیٹے کے لیے وسیع تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا گناہ کب کا معاف کر چکی تھی۔ یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ پوری دنیا میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ دیتا کہ سکندر نے وہ گناہ نہیں کیا تھا۔ اسے بھروسہ اور اعتماد ماں کے پاس بھی نہ مل سکا تھا، مگر یہ کیا کم تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اسے دل و جان سے چاہتی تھی۔ اس کے انتظار میں دن گن گن کر گزار رہی تھی۔ وہ اس کی واپسی کی راہ تک رہی تھی۔ کل کس وقت پہنچ رہے ہو بیٹا؟ صبح سویرے انشاءاللہ۔ کس فلائٹ سے آ رہے ہو؟ ان کے لہجے میں اس سے ملنے کی تڑپ تھی، بے قراری تھی۔ وہ ان کی بے قراری کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے انہیں اپنی فلائٹ اور کراچی پہنچنے کا وقت بتا دیا تھا۔ یہ چند گھنٹے کیسے گزرے گے سکندر؟ مجھے تو ایک پل صدیوں کے برابر لگ رہا ہے۔ تم تھوڑے دن کراچی میں رکو گے نا؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل آئے اور پرسوں واپسی؟ وہ بہت بے چین سی ہو بولی تھی، جیسے برسوں سے بچھڑے بیٹے کو دیکھنے، اسے چھونے، اسے پیار کرنے کو ان کی ممتا بری طرح تڑپ رہی ہو۔ جی اماں جان، میں تھوڑے دن رکوں گا کراچی میں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے تشکر بھری نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی لیزا کو دیکھا تھا۔ لیزا کے کہنے پر اس نے 1 ہفتے کا پروگرام بنایا تھا، ورنہ شاید اس وقت انہیں یہ بتا کر کہ وہ محض 2 یا 3 دنوں کے لیے آ رہا ہے وہ ماں کے دکھے ہوئے دل کو مزید دکھانے کا باعث بنتا۔ لیزا مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے بہت ساری دیر کے لیے ملو گے نا؟ مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں بیٹا، تمہیں جی بھر کر دیکھنا ہے۔ ان کی آواز رن گئی تھی۔ وہ بولتے بولتے ایک دم یوں چپ ہوئی تھی جیسے خود کو
رونے سے روک رہی ہوں۔ میں آپ سے بہت ساری دیر کے لیے ملوں گا اماں جان، جب تک کراچی میں ہوں ہم روز ملیں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے، وہ ماں کا کرب محسوس کرتے ہوئے رسانیت سے بولا تھا۔ کراچی سے واپس آ کر ہم فوراً شادی کر لیں گے، مگر اب تمہیں لندن یا روم واپس نہیں جانے دوں گا۔ وہ دونوں ایئرپورٹ جانے کے لیے فلیٹ نکل رہے تھے، تب وہ لیزا کا ہاتھ تھام کر بولا، وہ اس کی آنکھوں میں جذبات کی شدت تھی، دیکھ سکتی تھی۔ دیکھا میری محبت کا اثر، تم بھی رومانٹک ہوتے جا رہے ہو۔ وہ ہنس کر بولی، تمہارے جیسا رومانٹک میں ابھی بھی نہیں ہوا۔ پرسنلائزڈ مگ یا کی ٹو مائی ہارٹ والا ہی وہ شرارت بھرے انداز میں بولا، یعنی میں یہ سمجھوں کہ تم ہماری شادی والے دن آفس جاؤ گے اور مجھے ہنی مون پر بھی نہیں لے کر جاؤ گے؟ اس نے مصنوعی ناراضی سے اسے گھورا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولا، کر کے تو دیکھو، ایسا تم حشر کر دوں گی میں تمہارا۔ ہونے والے شوہر کی کیا رسپیکٹ کی جا رہی ہے، سبحان اللہ! وہ اس کی دھمکی پر قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، تمام دن اس نے اس موضوع پر کسی سے بات نہیں کی تھی، پھر بھی وہ جانتا تھا کہ صبح سکندر اماں جان سے ملنے کراچی آ رہا ہے۔ اس نے آج شہریار خان کو نویرہ سے گفتگو کرتے بھی سنا تھا، جو وہ کل سکندر اور اس کی ہونے والی بیوی کی فارم ہاؤس پر دعوت کے انتظامات کے حوالے سے کر رہے تھے۔ شہریار خان کو اماں جان کی بیماری نے اس حد تک توڑ دیا تھا، وہ ان کا دل خوش کرنے کے لیے سکندر کی شکل دیکھنے کو راضی ہو گئے تھے۔ جو بھی ہو، کم از کم سکندر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی بیوی اور بچے کے بھی وہاں جانے پر اعتراض تھا، مگر آج بھی ان کے گھر میں حکم شہریار خان کا ہی چلتا تھا۔ اگر وہ ان کے حکم کے خلاف جا کر اپنی بیوی اور بچے کو روک لیتا تو یقیناً شہریار خان سخت غصے اور برہمی کا اظہار کرتے، اور اماں جان جو برسوں بعد ان کی خوش نظر آ رہی تھی، ان کی خوشی دکھ اور آنسوں میں بدل جاتی۔ لہٰذا نویرہ اور علی کے کل شہریار خان اور اماں جان کے ساتھ فارم ہاؤس جانے پر اس نے خاموشی اور بے نیازی والا رویہ اختیار کر لیا۔ بہت کڑوی سچائی تھی، مگر تھی سچائی، اسے ماننی پڑ رہی تھی کہ اس نے پورے 12 سال بعد اپنی اماں جان کو اتنا خوش دیکھا تھا، اتنا خوش وہ اس کے ہارورڈ سے لا پاس کر کے آنے پر بھی نہیں ہوئی تھی، اس کی شادی پر بھی نہیں ہوئی تھی، علی کی پیدائش پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ جس شخص کے سبب یہ خوش تھی، اس سے جتنی بھی نفرت تھی، مگر اپنی ماں کی ہنسی اور ان کی خوشی اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ وہ ماں کے دل کی یہ خوشی اور چہرے کی یہ ہنسی سدا سلامت اور قائم دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنی بیوی اور بچے کو اپنے ماں باپ کی خاطر سکندر اور اس کی ہونے والی بیوی سے ملنے دے سکے، اتنی وسعت وہ کوشش کر کے اپنے اندر پیدا کر چکا تھا۔ سکندر کو نفرت سے سوچتے ہوئے آج پھر اسے مریم بری طرح یاد آ رہی تھی۔ کہاں ہوگی وہ؟ سکندر شہریار صرف اس کا نہیں، وہ مریم کا بھی مجرم تھا۔ اس کے تصور میں 12 سال پہلے کا وہ دن آ رہا تھا جب مریم اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی تھی۔ جس کے سبب وہ اس سے جدا ہوئی تھی، وہ شخص آنے والی صبح واپس آ رہا تھا۔ وہ دونوں جہاز میں ساتھ بیٹھے تھے۔ جہاز میں بیٹھتے ہی سکندر بالکل گمسم اور چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ اسے ڈسٹرب نہیں کر رہی تھی، وہ جانتی تھی سکندر اس وقت اپنی اماں جان کو سوچ رہا ہے۔ وہ آج برسوں بعد ان سے ملنے والا ہے، اس کے دل کی عجیب حالت ہوگی۔ 4 سال قبل وہ اس کی شدید بیماری میں ان سے ملا تھا، آج وہ نہ جانے کتنے سارے احساسات ایک ساتھ اپنے دل میں پیدا ہوتے محسوس کر رہا ہوگا۔ اسے اپنا تلخ اور غم سے بھرا ماضی بھی شدت سے یاد آ رہا ہوگا۔ سکندر کو شاید اس وقت خاموشی درکار تھی، سو اسے خاموشی فراہم کر کے وہ خود سیم کو سوچنے لگی تھی۔ سیم اس سے خفا تھی۔ اس نے روم سے دوحہ روانہ ہونے سے قبل اسے کال کر کے اپنی کراچی آمد کا ٹائم بتایا تھا۔ اس نے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی، فون بھی فوراً ہی بند کر دیا تھا۔ محمود خالد نے جاننے کے لیے کہ وہ کب اور کس فلائٹ سے کراچی پہنچ رہی ہے فون کیا تو اس نے ٹائم نہیں بتایا تھا۔ وہ کہہ دیا تھا کہ ابھی اس نے سیٹ بک نہیں کروائی ہے، خواہش تھی اسے ایئرپورٹ پر لینے صرف اور صرف سیم آئے۔ سیم سے ایئرپورٹ پر مل کر بھی پھر وہ محمود خالد کے گھر چلی جائے گی۔ اس روز فون پر وہ محمود خالد کی جذباتی باتوں کے احسان میں آ گئی تھی۔ بعد میں روم جا کر جب اس نے سوچا تو اسے لگا سیم ٹھیک کہتی ہے، اس کے پاپا کو ان بہنوں سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے آتے ہیں۔ اس سے جذباتی انداز میں باتیں کر کے اسے اس بات کے لیے آمادہ کروا لیا کہ وہ کراچی آ کر ان کے پاس ٹھہرے۔ وہ ان کے گھر پر ٹھہرے گی ضرور، مگر اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں انہیں آج بھی ایک لفظ نہیں کہنے دے گی۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، ساری رات ایک پل کے لیے بھی انہوں نے پلکیں تک نہیں جھپکی۔ اس وقت سکندر ہوائی جہاز میں ہوگا اور اس کے ساتھ لیزا بھی ہوگی۔ انہوں نے زیر لب بہت پیار سے یہ نام لیا۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ بے قرار ہو کر وہ اٹھ کر بیٹھی۔
फजर में अभी वक्त था, सोचा तहज्जुद की नमाज ही अदा कर ली जाए। वो बगैर कोई आहट कोई शोर पैदा किए बेड से खामोशी से खड़ी हो रही थी। क्या हुआ आमना, नींद नहीं आ रही क्या? शहरियार खान की आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ी। वो भी जाग रहे थे। जी। वो इनसे ये नहीं कह सकी कि रोज़ गम इन्हें सोने नहीं देते थे, आज खुशी में इन्हें नींद नहीं आ रही। वो आज इनके लिए ईद का दिन है। इन माँ बेटे ने जो बिन बास काटा है, आज इसके ख़त्म होने का दिन है। मुख्तसर सा जी कहकर वो बाथरूम की तरफ जाने लगी थी, जब शहरियार खान की आवाज़ ने रोक लिया। सिकंदर किस वक्त पहुंच रहा है? पौन घंटा बाकी है। वो इनकी तरफ देखकर आइज़गी से बोली, क्या एयरपोर्ट जाना चाहती हो इससे मिलने? आमना को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो हैरत से शहरियार खान को देख रही थी। जी, क्या मैं चली जाऊं? उन्होंने मोहताज से लहजे में अपनी खुशी छुपाते हुए पूछा। हाँ, चली जाओ, मगर इतनी सुबह सवेरे तुम्हारा ड्राइवर के साथ जाना मुनासिब नहीं। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। शहरियार खान संजीदगी से बोलते हुए उठकर बैठ गए थे। वो बेताशा हैरान हुई थी। ठीक 15 मिनट बाद वो शहरियार खान एयरपोर्ट जाने के लिए घर से निकल चुके थे। शहरियार खान गाड़ी चला रहे थे। सड़कों पर इस वक्त ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, इसलिए वो दोनों एयरपोर्ट जल्दी पहुंच गए थे। सिकंदर से आज शाम 5 साढ़े 5 बजे फार्म हाउस आने का कह देना। एयरपोर्ट पहुंचकर वो इनसे बोले, जी आप भी आ रहे हैं क्या? आमना ने हिचकिचाते हुए पूछा। शेर खान ने गाड़ी पार्किंग में ले जाकर रोक की। नहीं, तुम मिलाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी रोशनी नहीं हुई थी। इर्द गिर्द अंधेरे के सबब वो शेर खान के तासुरात ठीक से देख नहीं पा रही थी। वो संजीदा तो थे, मगर संजीदगी के साथ कुछ और भी था इनके लहजे में। वो समझ नहीं पाई थी। सर हिलाकर खुशी से सरशार वो गाड़ी से उतर गई। सामने ही इंटरनेशनल अराइवल नज़र आ रहा था कि बस किसी भी लम्हे इनका सिकंदर इनकी निगाहों के सामने होगा। वो दिल ही दिल में मुसलसल दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह मुझे खैरियत से मेरे सिकंदर से मिला दे। सामने से मुसाफिर ट्रानियां चलाते बाहर निकलते नजर आ रहे थे। वो जो सामने से इस तरफ आता नजर आ रहा है, वो इनका सिकंदर ही है। खूबसूरत, वजी, भरपूर तवाना मर्द, इनका बेटा। इनका दिल फ़ख्र और खुशी से भर गया। उन्होंने दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा। नज़र की दुआ पढ़कर दूर से ही इन पर दम की। इनकी निगाहें इस पर से हट नहीं रही थी। इसके साथ चलती लड़की की उन्होंने अभी तक तवज्जो से देखा नहीं था। इनका दिल तेज से धड़क रहा था। खुशी थी कि सिंभाले नहीं संभल रही थी। सिकंदर इनकी नज़रों के सामने है, इनका बेटा इनसे मिलने इनके पास आ चुका है। एक पल इन्हें खुशी संभालने में लगा था, अगले पल वो दीवाना वार इसकी तरफ बढ़ी थी। सिकंदर ने अम्बाजान को देख लिया था। इसे हैरत हुई। इसने उन्हें आंखों में खुशी के आंसू लिए वालेहाना अंदाज में अपनी तरफ बढ़ते देखा। वो ट्राली लीजा के पास छोड़कर खुद तेज तेज कदम उठाता इन तक पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम अम्माजान। आमना ने बहुत तड़प कर इसे अपने गले से लगाया था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दिया। वो इसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। वो इन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था। इसके गले लगे इनका वजूद होले होले लरज रहा था। इनका मजबूत और तवाना बेटा अपनी इस बीमार और गम से निढाल माँ को सहारा दिए खड़ा था। इसने लीजा को अपने और अम्मोजान के पास आकर खड़ा होता महसूस किया था। बस अम्मोजान, इस तरह मत रोएं, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसने प्यार से इनका सर अपने कंधे पर से हटाया। माँ के आंसुओं से इसका शाना भीग चुका था। वो इनके आंसू अपने हाथों से साफ कर रहा था। मैं आ तो गया हूँ आपके पास, अब आप क्यों रो रही हैं? इसने प्यार से माँ के हाथ थाम कर कहा। ये खुशी के आंसू हैं बेटा, ये शुक्रगुजारी के आंसू हैं। आमना ने वालाहाना अंदाज में इनका माथा चूमा। वो टिकटिकी बांधे इनके चेहरे को देखे जा रही थी। इनकी निगाहों पर से निगाहें इस पर से हट नहीं रही थी। अम्मो जान, आप लीजा से तो मिली नहीं? इसने मुस्कुरा कर अपने साथ खड़ी लीजा की जानिब इशारा किया। आमना ने अब पहली बार लीजा को तवज्जो से देखा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। लीजा ने फौरन इन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। लीजा का सलाम अगर हिचकिचाहट और बेतकल्लुफ़ लिए नहीं हुआ था, तो आमना का जवाब इतनी ही बेतकल्लुफ़ी और वालहाना प्यार लिए हुआ था। उन्होंने लीजा को भी इसी तरह गले लगाया था। वो खामोश खड़ा माँ को लीजा के गले लगाते और फिर इनका माथा चूमते देख रहा था। आंटी नहीं, माँ हूँ तुम्हारी, जैसे सिकंदर की माँ हूँ। मुझे अम्मो जान बोलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो देख रहा था इसकी माँ लीजा के चेहरे को बहुत प्यार से देख रही थी। जी अम्मो जान। लीजा की हिचकिचाहट और तकल्लुफ़ आमना की वालहाना मोहब्बत के आगे मुस्कुराहट और अपनायत में चंद लम्हों में बदल गई थी। सिकंदर, मेरी बहू बहुत प्यारी है। लीजा को देखते हुए उन्होंने इससे कहा। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। लीजा की जगह कोई भी लड़की होती, वो इसकी माँ को यूं ही अच्छी लगती कि वो इनके बेटे की पसंद होती। आप किसके साथ आई हैं अम्माजान? इसे एकदम ही ख्याल आया। तुम्हारे पापा के साथ आई हूँ, गाड़ी में बैठे हैं। आमना आहिस्की से बोली। तुम्हारे पापा के अल्फाज
اسے بہت عجیب لگے تھے، در حقیقت اسے برے لگے تھے، مگر برسوں بعد ماں سے ملنے پر وہ خوشی کے موقع پر کوئی بدمزگی والی بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں اب چلوں؟ اس کے چہرے کو پیار سے تکتے ہوئے بولی۔ انہوں نے پھر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا، جانے کی بات کر رہی تھی، وہ اس کے ہاتھ تھام کر کھڑی تھی، جیسے ڈر تھا کہ اگر اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ پھر کہیں کھو جائے گا۔ جی اماں جان، آپ گھر جا کر آرام کیجیے، تھوڑا دن نکل آئے، پھر ہم دوبارہ ملیں گے، کہیں ساتھ بیٹھ کر خوب ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اس نے دیکھا آمنہ اس کی بات سن کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ ایک پل کی سوچ کے بعد انہوں نے سکندر کے بجائے لیزا کو مخاطب کیا۔ لیزا بیٹا، تمہاری اور سکندر کی آج شام میری طرف سے دعوت ہے، ہمارے فارم ہاؤس پر۔ شہر کی حدود سے ذرا باہر نکل کر ہمارا فارم ہاؤس ہے، اس لیے گھر سے تھوڑا جلدی نکل آنا، یہ وہاں کا ایڈریس ہے۔ انہوں نے پرس سے ایک طے کی ہوئی چٹ نکال کر لیزا کے ہاتھ میں پکڑائی۔ اماں جان، دعوت وغیرہ کو رہنے دیں، میں اور لیزا اس کے بغیر ہی آپ سے مل لیں گے۔ وہ واضح اور صاف لفظوں میں منع نہیں کر پایا تھا۔ فارم ہاؤس پر کون سے دے رہا ہے دعوت، وہاں پر کس کس نے موجود ہونا تھا، وہ سب جانتا تھا، مگر وہ نہ کسی سے ملنا چاہتا تھا، نہ کسی کی شکل دیکھنا چاہتا تھا۔ میں تم سے نہیں، اپنی بہو سے بات کر رہی ہوں۔ آمنہ نے فوراً ہی اسے سخت انداز میں ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ اب انہوں نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر بہت پیار سے لیزا کے ہاتھ تھامے تھے۔ تمہاری سنتا ہے یہ؟ جی۔ لیزا ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھ کر، جس پر واضح لفظوں میں کسی بھی دعوت اور فارم ہاؤس پر جانے سے انکار لکھا تھا، آمنہ نے قدرے ہچکچا کر بولی۔ وہ جیسے الجھن میں آ گئی تھی کہ ماں کے سنے یا بیٹے کی طرف دیکھے۔ تو پھر آج شام سے اسے ساتھ لے کر ہمارے فارم ہاؤس پر آ جاؤ، میں تم دونوں کا شدت سے انتظار کروں گی۔ وہ بڑی امید سے لیزا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اور سکندر آج شام آپ کے پاس ضرور آئیں گے اماں جان، لیزا نے بے اختیار انہیں یقین دلایا۔ وعدہ کر رہی ہوں نا؟ میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں اماں جان، مجھے مایوس مت کرنا، برسوں بعد مجھے کوئی خوشی ملی ہے، اس خوشی کو بھی مایوسی میں مت بدلنا، میں بہت شدت سے منتظر رہوں گی تم دونوں کی۔ اماں جان، ہم دونوں آپ کے پاس ضرور آئیں گے، آپ فکر مت کریں، لیزا پر یقین لہجے میں محبت سے بولی۔ جیتی رہو بیٹا، اللہ تمہارے وجود سے میرے بیٹے کے گھر کو آباد رکھے، سدا سجائے رکھے، تم دونوں کا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ وہ ایک بار پھر والہانہ انداز میں لیزا کو پیار کر رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ التجا کرتی نظروں سے سکندر کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے بے اختیار ہی سے پھر سے گلے لگا لیا تھا۔ ان کی پرنم سی آنکھیں بے آواز اس سے مخاطب تھی، نہ ماں ایک لفظ بولی تھی، نہ جواب میں اس نے کچھ کہا تھا، بس خاموش نگاہوں سے مخاطب تھی، اپنا درد اور کرب ایک دوسرے کو بتا رہی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ چند سیکنڈ بعد خود پر قابو پا کر وہ گلگلے لہجے میں بولی۔ وہ خاموش کھڑا تھا۔ لیزا انہیں خداحافظ کہہ رہی تھی، وہ واپس پلٹ گئی تھی۔ وہ اسی طرح ساکت تھا۔ لیزا اس کے ساتھ کھڑی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری سکندر، میں جانتی ہوں تم اماں جان کی دعوت ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر وہ جس طرح کہہ رہی تھی، انہیں انکار کرنے کے لیے پتھر کا دل چاہیے تھا۔ وہ بہت دکھی ہیں سکندر، ان کا دل خوش کرنے کے لیے یہاں تک آ گئے ہو تو اب وہ جہاں بلا رہی ہیں صرف ان کا دل خوش کرنے کے لیے وہاں ہی بھی چلو۔ اگر ہم نہیں گئے تو ان کا دل بہت دکھے گا، ہم نہیں گئے تو وہ کتنا روئیں گی۔ لیزا نے اس سے آہستگی اور نرمی سے کہا۔ وہ پھیکے سے انداز میں سر ہلا کر مسکرا دیا۔ ہم شام میں چل رہے ہیں نا؟ لیزا نے پوری امید سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ ایک تھکی ہوئی لمبی سانس لے کر بولا۔ سیم نہیں آئی تمہیں لینے؟ تم نے کہا تھا وہ تمہیں لینے آنے والی ہے۔ اس نے ایک دم ہی موضوع تبدیل کر دیا۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں، اب تم تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ لیزا نے ارد گرد ہر طرف نگاہیں دوڑائی تھی۔ تم فون کر لو۔ لیزا سر ہاں میں ہلا کر فوراً ہی اپنی بہن کو فون ملانے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ کئی مرتبہ کوشش کرنے کے بعد بھی جب لیزا کو اس سے رابطہ نہیں ہو سکا، تب اس نے پوچھا۔ بیل جا رہی ہے، مگر سیم کال ریسیو نہیں کر رہی، اس کی لینڈ لائن نمبر پر بھی کال ریسیو نہیں ہو رہی۔ اس نے دیکھا لیزا کے چہرے پر مایوسی آ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کی آنکھ نہ کھلی ہو۔ اس نے لیزا کو تسلی دینی چاہی۔ میرے آنے پر اس کی آنکھ نہ کھلی ہو۔ تمہیں پتہ ہے سکندر، سیم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ میں زندگی میں پہلی بار پاکستان آئی ہوں، میرا آنا سیم کے لیے اتنا معمولی واقعہ نہیں ہو سکتا وہ سوتی رہ جائے۔ وہ قدرے خفگی سے بولی۔ لیکن اب تم اس طرح یہاں کھڑی تو نہیں رہ سکتی نا؟ چلو میں ہوٹل جاتے ہوئے پہلے تمہارے پاپا کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، وہاں جا کر تم پتہ کر لینا کہ سیم تمہیں لینے کیوں نہیں پہنچ سکی۔ سکندر رسانیوں سے بولا۔ لیزا نے جواباً سر حضبات میں ہلا دیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا لیزا کے چہرے پر مایوسی سی پھیل گئی ہے، وہ اپنی بہن کے ایئرپورٹ نہ آنے پر دکھی ہو گئی ہے۔ سکندر نے کیب کر لی تھی، اس نے پہلے اسے اس کے پاپا کے گھر ڈراپ کیا، وہ خود اپنے ہوٹل چلا گیا۔ چوکیدار نے اس کے لیے گیٹ کھولا، وہیں اسے لاؤنج تک
چھوڑ کر بھی چلا گیا۔ اس نے انٹرکام پر محمود خالد کو اس کے آمد کی اطلاع دی تھی کہ اتنی صبح بھی وہ وہاں نہ گھر کا کوئی فرد موجود تھا نہ ہی کوئی ملازم۔ میری بیٹی آئی ہے۔ محمود خالد ان کے پیچھے عائشہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے پاس آ رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو آتا دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ باپ کے گھر آئی تھی، مگر دل میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کے گھر ہے۔ محمود خالد کے چہرے پر والہانہ خوشی بکھری تھی۔ اس کے پاس آتے ہی انہوں نے محبت سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اپنے آنے کا؟ میں تمہیں ایئرپورٹ لینے آتا۔ اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ وہ جواباً چپ رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اپنی آمد کا فون پر نہ بتانے کی کیا توجہ دے۔ باپ کی بے تحاشا خوشی اسے مصنوعی نہیں لگ رہی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں نمی نظر آ رہی تھی۔ اسے ہلکی سی ندامت ہوئی۔ خیر تم آ گئیں کلثوم، میرے لیے تو یہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ آج کتنے سالوں بعد میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے جیسے اس کی ندامت محسوس کر لی تھی، اس لیے فوراً ہی مسکرا کر خوشی سے بھرپور انداز میں بولے۔ عائشہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کیسی ہیں آنٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پتہ ہے محمود بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ کل رات بھی دیر تک مجھ سے تمہاری ہی باتیں کرتے رہے۔ صبح صبح اچانک پہنچ کر تم نے انہیں بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ اس کے دل میں جاگا ندامت کا احساس محمود خالد اور عائشہ دونوں نے فوراً ہی دور کر دیا تھا۔ عائشہ ناشتہ وغیرہ کا انتظام کرو، میں کلثوم کو اس کا کمرہ دکھا دوں۔ محمود خالد اس کا ہاتھ تھام کر بولے۔ عائشہ نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ آؤ بیٹا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ تمہارا سامان بھی ابھی کمرے میں رکھوا دوں گا، وہ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس سے بولے۔ فون پر بات کرتے ہوئے جذبات کو سرد کر لینا، سرد سپاٹ انداز میں اختیار کر لینا مختلف بات تھی۔ آمنے سامنے اس کے والہانہ چاہت کے اظہار کے سامنے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنا سرد انداز کس طرح برقرار رکھے۔ جب میں نے یہ گھر خریدا تھا تب ہی یہ کمرہ تمہارے لیے منتخب کر کے اسے تمہارے لیے سجا لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا میری آرٹسٹ بیٹی کے لیے یہی کمرہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو یہاں کھڑکی سے باہر ہمارے لان کا کتنا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے۔ اس سے بولتے ہوئے انہوں نے کھڑکی پر سے پردے ہٹا کر کھڑکی کھول دی۔ کھڑکیاں کھلتے ہی ان کا سرسبز اور خوبصورت منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ لان میں لگے خوبصورت پھول، پودے، درخت، گھاس، سب سے بڑھ کر لان کے بیچوں بیچ فوارے سے گرتا پانی، بہت خوبصورت منظر تھا۔ مگر وہ اس منظر کو نہیں، وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ جی باپ سے باتیں کرنے کی اسے عادت نہیں تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان سے کیا کہے۔ ایک چیز اور بھی یہ تمہارے لیے دکھاؤں؟ وہ مسکرا کر بولے۔ انداز میں بچوں کی سی خوشی تھی۔ جی پاپا دکھائیے۔ تم ابھی تھکی ہاری گھر پہنچی ہو، سوچ رہی ہوگی پاپا بھی کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، مگر میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں تمہارے کمرے کے ساتھ ساتھ تمہارا اسٹوڈیو بھی دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑکی کے پاس سے ہٹے تھے۔ اس کے کمرے کے دائیں دیوار پر ایک خوبصورت دروازہ تھا۔ محمود خالد نے اس دروازے کو کھولا اور اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئے۔ اب وہ جس کمرے میں تھے وہ اس کے بیڈ روم سے بھی کچھ بڑا کمرہ تھا۔ اس کا فرش لکڑی سے بنا ہوا تھا، وہاں میز بھی تھی، صوفے بھی تھے، راکنگ چیئر بھی تھی، بک شیلف بھی تھا، مختلف طرح کے ایزل بھی تھے، رنگ بھی تھے، پینٹنگ بنانے سے متعلق اشیاء میز پر سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں، دیواروں پر قیمتی پینٹنگز آویزاں تھیں، بک شیلف میں مصوری اور آرٹ سے متعلق قیمتی کتابوں کا کلیکشن بھی تھا۔ یہاں کا انٹیریئر میں نے ایک آرکیٹیکٹ سے کروایا تھا۔ مجھے خود تو پینٹنگ کی ABC بھی نہیں آتی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آرٹسٹ لوگوں کے اسٹوڈیوز کیسے ہوتے ہیں۔ اب جب تک تم یہاں ہو، پینٹنگ کرنے کا دل چاہے تو یہیں آ کر کام کرنا۔ ان کے چہرے پر یہ خواہش موجود تھی کہ وہ اسے یہاں پر کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے آرٹسٹ بننے کی سب سے زیادہ مخالف کرنے کے بعد اس کے آرٹسٹ ہونے پر اتنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اسے کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا، وہ چپ چاپ تو نہیں کھڑی رہ سکتی تھی۔ بہت خوبصورت اسٹوڈیو ہے۔ تھینکس پاپا، تمہیں پسند آ گیا، میری محنت وصول ہو گئی۔ 5 سال سے میں منتظر تھا کہ تم آؤ اور اپنا یہ اسٹوڈیو دیکھو۔ ان کا انداز اسے شرمندہ کروانے والا یا جتانے والا ہرگز نہیں تھا کہ وہ باپ سے ضد باندھ کر اس کے لاکھ بلانے پر بھی پچھلے 5 سال میں کبھی ایک بار بھی ان سے نہیں ملی تھی۔ وہ بس جیسے اسے ایک بات بتا رہے تھے، شرمندہ وہ خود بھی ہو رہی تھی۔ اسے شرمندگی کیوں ہو رہی تھی؟ میں تمہارے آنے سے بہت خوش ہوں کلثوم، اب شادی کے بعد بھی میرے پاس کراچی آتی جاتی رہنا، تمہاری تو ہونے والی سسرال بھی کراچی ہی میں ہے۔ وہ محبت بھرے انداز میں اس سے بولے تھے۔ وہ جواباً سوائے سر رضوات میں ہلانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ تم مجھے سکندر سے کب ملوا رہی ہو؟ کمرہ اور اسٹوڈیو دیکھنے کے بعد وہ شاور لینے چلی گئی تھی۔ نہا کر فریش ہونے کے بعد نیچے آئی تو ناشتے کی میز پر محمود خالد اور عائشہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سکندر کا نام یاد رکھے جانے اور اس کا نام اتنی محبت سے لیے جانے پر حیران ہوئی تھی۔ وہ سکندر کو باپ سے ملوانے پاکستان نہیں آئی تھی، وہ سکندر کی ماں سے ملنے پاکستان آئی تھی۔
اس کے ذہن میں بہت ساری سوچیں آ رہی تھیں۔ وہ سکندر سے محبت میں ملنا نہیں چاہتے وہ اس کے اور سکندر کی شادی رکوانے کے لیے کچھ پلان کر رہے ہیں۔ سیم کے ساتھ بھی تو انہوں نے یہی کیا تھا۔ یہ محبت صرف ایک دکھاوا ہے، مگر دکھاوا ہے تو اتنی سچائی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ آج شام مجھے اس کے پیرنٹس سے ملنے جانا ہے، وہ مجھے پک کرنے آئے گا۔ میں اس سے کہوں گی وہ تھوڑی جلدی آ جائے، پھر آپ اس سے مل لیجیے گا۔ اس کے ذہن میں جو بھی سوچیں آ رہی تھیں، مگر وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی باپ پر کوئی تلخ جواب نہیں دے پائی تھی۔ میں تمہاری شادی کے فیصلے سے بہت خوش ہوں بیٹا، مجھے یقین ہے کہ تم نے ایک اچھے لڑکے کا انتخاب کیا ہوگا۔ وہ اس سے پیار سے بولے تھے۔ عائشہ ان دونوں کے آگے چائے رکھ رہی تھی۔ محمود بہت خوش ہیں تمہاری شادی کا سن کر، بلکہ ہم دونوں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ سکندر کی فیملی بھی اگر کراچی میں ہی ہے تو پھر تم دونوں یہیں پر ہی شادی کر لو نا۔ عائشہ اس سے بولی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے، سکندر کی اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں ہیں، کچھ اختلافات ہیں اس کے اپنے والد اور بھائی کے ساتھ، وہ وہاں صرف اپنی والدہ سے ملنے آیا ہے۔ وہ جواباً سنجیدگی سے بولی، چلو کوئی بات نہیں، تم بس مجھے سکندر سے ملوا دو، تمہاری شادی جہاں پر بھی ہوگی میں اور عائشہ وہاں ضرور آئیں گے۔ میری بیٹی باپ کے ہوتے ہوئے باپ کی دعاؤں کے بغیر تو رخصت ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کی سنجیدگی اور دو ٹوک سے انداز کے جواب میں محمود خالد پیار اور نرمی سے بولے تھے۔ پہنچ گئی تم؟ ناشتے کے بعد کمرے میں آ کر اس نے سیم کا موبائل نمبر ملایا ہے۔ اس بار اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ وہ تلخ سے لہجے میں اس سے بولی تھی، تم مجھے لینے ایئرپورٹ کیوں نہیں آئی سیم؟ وہ جانتی تھی اس کے سکندر سے شادی اور پاکستان آنے کی بات پر سیم اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس نے غصے میں پچھلی بار دونوں بار اس کے فون کالز بند کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی سیم اس کی محبت میں اس پر خفا ہوتی تھی، اسے اس کی ہر وقت فکر بہت رہتی تھی۔ اسے یقین تھا اس کے آنے پر وہ رک نہیں پائے گی، اپنی ساری ناراضی بھلا کر وہ بھاگی بھاگی اس کے پاس ایئرپورٹ چلی آئے گی، چاہے اب یہ لاکھ ناراضی ظاہر کر رہی ہو۔ مگر اس کا خیال غلط نکلا، سیم اس سے واقعی بڑی سنجیدگی سے خفا تھی۔ اس لیے کہ میں تم سے ناراض ہوں، مجھے تم پر بہت غصہ ہے، وہ خفگی سے بولی۔ سیم پلیز مجھ سے خفا مت ہو، تمہاری بے وفائی پر خفا بھی نہ ہو، تم پاپا کو جانتی نہیں ہو، تم ابھی تک بہت سادہ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ۔ وہ سیم کی بات پر چپ ہو گئی تھی۔ وہ نہ باپ کی حمایت میں کچھ کہہ پائی تھی نہ مخالفت میں۔ اب پاکستان آ ہی چکی ہو تو کم از کم پاپا کے گھر پر تو مت رہو، میرے گھر آ جاؤ، میں ڈرائیور کو بھیج دوں کیا؟ سیم کے لہجے کی خفگی اور ناراضی اب پھر اس کی فکر اور محبت میں بدل چکی تھی۔ میں پاپا کے ڈرائیور کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گی سیم، مگر ابھی نہیں۔ آج دوپہر مجھے سکندر کے پاپا سے ملوانا ہے، اور پھر شام میں مجھے سکندر کی فیملی سے ملنے جانا ہے، میں کل آ جاؤں گی۔ وہ سیم کی ناراضگی سے ڈر کر محتاط سے انداز میں بولی تھی، اچھا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ سیم ناراض نہیں ہوئی تھی، بس اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ٹھیک ہے لیز، میں تم سے پھر بات کروں گی، بائے۔ سیم نے سنجیدہ ہی انداز میں فون بند کر دیا تھا۔ فون رکھنے کے بعد وہ سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچنے لگی تھی کہ آج سیم سکندر کی فیملی سے ملنے اور سکندر کو محمود خالد سے ملوانے کے بعد وہ سیم کے گھر ہی چلی جائے گی۔ کراچی آنے سے قبل اس نے سیم کے گھر پر نہ رکنے کے حوالے سے باپ سے جو وعدہ کیا تھا، سیم کی آواز سنتے ہی اسے بھول گیا تھا۔ شاید اسے سیم کے گھر جانے پر سے منع کرنا اس کے پاپا کی کوئی سازش ہی تھی، ان دونوں بہنوں کو یہاں پر ایک دوسرے سے دور رکھوانے کے لیے، یا تاکہ جب وہ اس کی اور سکندر کی شادی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں تب سیم اس کی مدد نہ کر سکے۔ وہ کل صبح ہی سیم کے پاس چلی جائے گی، اس نے سوچا۔ سازش، پلاننگ، دھوکہ اور جھوٹی محبت اسے گھٹن ہونے لگی تھی۔ محمود خالد کی خواہش تھی کہ سکندر آج ان لوگوں کے ساتھ لنچ کرے، مگر اس نے سکندر کو لنچ کی دعوت نہیں دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی سکندر اس کے پاپا سے بہت زیادہ دیر کے لیے ملے۔ اس سے فون کر کے اس نے بس یہ کہا تھا کہ وہ اسے پک کرنے تھوڑا پہلے آ جائے تاکہ اس کی پاپا سے بھی مل سکے۔ اس نے محمود خالد کو یہ نہیں بتایا تھا کہ سکندر یہاں پر لنچ نہیں کرے گا، وہ کچھ دیر سے آئے گا کیونکہ وہ بہت بزی ہے۔ انہوں نے عائشہ سے چائے کے ساتھ بھرپور قسم کے بغیر ریفریشمنٹ کا کہہ دیا تھا۔ وہ اپنے ہونے والے داماد کی پہلی بار گھر آنے پر بہت پرجوش تھے۔ اس کی اماں جان کی خوشی سے چمکتی آواز آج سے برسوں بعد سنائی دے رہی تھی، مگر وہ اس سے لا تعلقی اختیار کے کمرے میں میز کے آگے لیپ ٹاپ رکھ کر بیٹھا تھا۔ غلام احمد گاڑی میں مٹھائیاں رکھوا دی تھی۔ اس کے کان میں پھر اپنی اماں جان کی خوشی سے کھنکتی آواز آئی تھی۔ اس نے خود کو پہلے سے بھی زیادہ لا تعلق بنا لیا تھا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ نویرہ کمرے میں آئی تھی۔ سب لوگ گھر سے جلدی نکل رہے تھے، غالباً اس کی اماں جان دعوت کا سارا انتظام اپنی نگرانی میں کروانا چاہتی تھی۔ گاڑیوں میں سامان رکھوایا جا رہا تھا، اس کے بعد اس کے تیار ہو کر گھر سے نکل جانا تھا۔ نویرہ اس کے پاس صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ آفس کا کام تھا تھوڑا، وہ سر اٹھائے بغیر لاپرواہی سے بولا۔ نویرہ نے آج صبح سے اس سے اماں جان اور پاپا کے ساتھ فارم ہاؤس جانے کی اجازت مانگی تھی۔ اس نے بغیر کوئی
बात किए सिर्फ एक हाँ करके ये कह कर इसे और अली को जाने की इजाज़त दे दी थी। तुम्हें कोई काम है? इसने सर उठाकर नवीरा से संजीदगी से पूछा। आपसे एक बात करनी है, वो बहुत सोच कर मोहतात अंदाज में बोली। वो अपने पापा की तरह का हाकमाना मिजाज रखने वाला सख्तगी शौहर नहीं था कि नवीरा को इससे बात करने के लिए पहले इजाज़त लेनी पड़े, लफ्ज़ सोचने पड़े। इन दोनों का तो बड़ा ज़हनी हम आंगे दोस्ताना और प्यार भरा ताल्लुक़ था, इस जिसमें एक दूसरे के लिए इज़्ज़त भी थी और मोहब्बत भी। फिर आज नवीरा को क्या हुआ था? वो कदरे ख़ाइफ़ सी निगाहों से इसे क्यों देख रही थी? कहो नवीरा। वो कोशिश के बावजूद मुस्कुरा नहीं सका था। जब दिल माजी की भूल भुलैयों में फिर से खोया हुआ था तो लबों पर मुस्कुराहट कहाँ से आती? ज़ैन प्लीज़ मुझसे खफा मत होइएगा, मेरी बात ठंडे दिल से समझने की कोशिश कीजिएगा। वो खामोशी से इसे देखता रहा। 12 साल पहले आपके घर में क्या हुआ था मैं नहीं जानती, मगर जो कुछ भी हुआ था वो चाहे जितना भी बुरा हुआ था, मगर इसे गुजरे 12 साल गुजर चुके हैं ज़ैन। इतने सालों में दुनिया बदल गई है, ज़िंदगी बदल गई है। तुम क्या कहना चाहती हो नवीरा? इस बार इसका लहजा थोड़ा सख्त था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब आप भी खुद को थोड़ा तब्दील कीजिए, अपने दिल में वसअत पैदा कीजिए। सिला रहमी अल्लाह को पसंद है। क्या अल्लाह हमारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ नहीं कर देता? तो हम इसके बंदे इसकी पसंदीदा तरीन सिफ्त को क्यों नहीं अपना सकते? वो नरम लहजे में इससे मुखातिब थी। वह एकदम ही गुस्से से लैपटॉप बंद करने लगा था। इसके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा आ गया था। आपको पता है ज़ैन, पापा ने आज की ये दावत क्यों रखी है? इसने इसे खामोश देखकर नवीरा ने पूछा। अम्मा जान की वजह से। अम्मा जान सिकंदर भाई के आने पर बहुत खुश हैं। पापा ने कल जब मुझे फार्म हाउस की दावत का बताया था तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने बरसों बाद इन्हें इस तरह खुश देखा है और वह इन्हें पूरी तरह खुश होने का मौका देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सिकंदर भाई और इनकी होने वाली बीवी की दावत रखी है। पापा आपसे कम तो खफा नहीं सिकंदर भाई से। जब वो अम्मा जान की खुशी और इनकी सेहत के लिए अपना गुस्सा और नाराज़ी पस पुश डाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं? वो 12 साल पहले बाद अपने घर वालों को एक साथ एक ही जगह पर मौजूद देखेंगी। ये खुशी इनकी सेहत पर कितना अच्छा असर डालेगी ज़ैन। सुन लेने के बावजूद नवीरा की बातें ना सुनने का तासुर दिए कमरे से जाने लगा था। ज़ैन मेरी बात का जवाब तो दें। नवीरा इसके पीछे आई थी। नवीरा को जवाब दिए बगैर इसने कमरे का दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खोलते ही इसे सामने अम्मा जान नजर आई थी। इनका हाथ यूं उठा हुआ था गोया वो इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। पल भर के लिए इसकी अपनी माँ से निगाहें मिली थी। इनकी निगाहों में शिकवा था। इस पर एक संजीदा निगाह डालने के बाद आमना पीछे खड़ी नवीरा से मुखातिब हुई थी। नवीरा, मैं तुमसे ये कहने आई थी बेटा, तैयार हो जाओ, अली को भी तैयार कर दो, आधे घंटे बाद हमें निकलना है। बरसों बाद इसने अपनी माँ को दिल से तैयार हुआ देखा था। उन्होंने बहुत खूबसूरत लिबास पहन रखा था, ज्वेलरी भी पहन रखी थी और होठों पर लिपस्टिक और आंखों में काजल भी था। वो बरसों बाद इतनी खूबसूरत और खुश लग रही थी। ठीक है अम्मा जान, नवीरा इनसे मुस्कुरा कर बोली थी। आमना वहाँ से वो वापस पलटने लगी थी। सिर्फ एक पल, बस एक पल के लिए इसकी नज़रें अपनी माँ की नज़रों से फिर टकराई थी। वो हिल कर रह गया था। वो नज़रें इससे खामोश शिकवा कर रही थी। इन नज़रों में वो दर्द था, नमी थी, शिकायत थी। वो इसे किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। ये बेबसी थी। वो अपनी जगह से सुन सा खड़ा था। आमना वहाँ से जा चुकी थी। देखिए आपने अम्मा जान के चेहरे की खुशी, आज इस खुशी को मुकम्मल कर दें ज़ैन। आज इस खुशी में गम का हल्का सा अक्स भी ना पड़ने दें। इसने अपने साथ खड़ी नवीरा की आवाज़ सुनी। वो गर्दन घुमा कर नवीरा को देख नहीं सका था। वो माँ से नज़र मिलने के लम्हे के हसार में था। हम खुद भी वालिदैन हैं ज़ैन, ज़रा सोचें, अगर अली चंद दिन के लिए हमारी निगाहों से ओझल हो जाए तो हमारी क्या हालत होगी। अम्मा जान आज 12 साल बाद अपने जुदा हुए बेटे से मिलने वाली हैं। आप इनकी खुशी में दुख का ये एहसास शामिल ना होने देंगे। बरसों बाद एक खोया बेटा वापस मिला है तो दूसरा साथ नहीं है। इनकी बीमार और कमज़ोर वजूद को आज पूरी तरह खुश हो लेने दें। अपनी सारी फैमिली को इकट्ठा देखने की खुशी इन्हें हासिल कर लेने दें ज़ैन। आखिर में आकर नवीरा का लहजा इल्तिजाइया सा हो गया था। वो इसके जवाब की मुंतज़िर थी। तुम तैयार हो जाओ नवीरा, तुम लोगों को देर हो जाएगी। बगैर इसे देखे वो संजीदगी से बोला। इसके जवाब के न, इसके जवाब ने नवीरा के चेहरे पर गहरी उदासी फैला दी थी। वो मज़ीद कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल गया था। वो वही गुलाबी फ्राक पहन कर तैयार हो चुकी थी जो सिकंदर ने इसे दोहा से दिलवाई थी। सिकंदर 3 बजे इनके घर आया था। महमूद खालिद ने इसकी आमद की अहमियत और खसूसियत चौकीदार को बता रखी थी, इसलिए जैसे ही वो आया चौकीदार ने इसी लहजे में इन्हें इत्तला दी। इससे भी पहले महमूद खालिद सोफे पर से उठे थे। वो सिकंदर के इस्तकबाल के लिए गेट तक जा रहे थे। वो भी उठकर इनके पीछे चली आई। सिकंदर को कराची के रास्तों का इल्म नहीं था, इसलिए इसने रेंट पर गाड़ी और ड्राइवर ले रखी थी। ड्राइवर बाहर इसका इंतज़ार कर रहा था। वो बाहर निकली तो महमूद खालिद गर्म जोशी से सिकंदर से
ہاتھ ملا رہے تھے۔ آرام سے پہنچ گئے بیٹا، گھر ڈھونڈنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں صبح لیز کو ڈراپ کرنے یہاں آیا تھا، سکندر مہذب انداز اور سنجیدگی سے بولا۔ اس نے اسے دیکھ لیا تھا، وہ اس لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پل بھر کے لیے اس کی اٹھی نگاہیں اسے بتا دیا تھا کہ سکندر اپنی نگاہیں فوراً اس پر سے ہٹا کر اس کے پاپا پر مرکوز کر دی تھی۔ محمود خالد سکندر کو گھر کے اندر لے کر جا رہے تھے۔ ان دونوں کو 4 بجے گھر جانا تھا۔ سکندر یہاں صرف 1 گھنٹے کے لیے آیا تھا اور یہ بات وہ پہلے ہی باپ کو قدر بے مروتی سے بتا چکی تھی۔ سکندر کو جلدی آنے اس کے گھر پر پہنچنے لنچ کرنے پر قطعاً اعتراض نہ تھا، مگر وہ ایسا چاہتی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے اور سکندر کے رشتے کا بیچ اپنے باپ کی کسی سازش کو نہیں آنے دے گی۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ عائشہ بھی وہیں آ گئی تھی۔ وہ دونوں بڑی گرمجوشی سے سکندر سے مل رہے تھے، اس سے باتیں کر رہے تھے۔ کراچی کا موسم، عرب ممالک کے معاشی حالات، ابتدائی موضوعات سے ہوئی تھی۔ سکندر اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں نپی تلی گفتگو کر رہا تھا۔ وہ صرف اس کے ساتھ بے تکلف ہوا کرتا تھا، باقی سب کے ساتھ جیسا سنجیدہ نظر آتا تھا یہ ایسا ہی محمود خالد کے ساتھ بھی تھا۔ ان کی ملازمہ نے عائشہ کی نگرانی میں چائے کے ساتھ گھر کے بنے کافی سارے لوازم وہاں سجا دیے تھے۔ ٹرالی اور میز انواع اقسام کی ڈشز سے بھری تھی۔ لگ رہا تھا پہلی بار گھر آنے والے داماد کا شاندار اور گرم جوشی سے بھرپور استقبال ہے۔ عائشہ بڑی محنت اور محبت اور اپنائیت سے سکندر کو مختلف ڈشز پیش کر رہی تھی۔ وہ خود بالکل چپ بیٹھی اپنے باپ اور ان کی مسز کو اپنے ہونے والے داماد کی آؤ بھگت کرتے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا یہ ایک کباب تو چکھو، تمہاری آنٹی بہت مزے کے بناتی ہیں۔ محمود خالد اصرار کرتے ہوئے سکندر کی پلیٹ میں خود کباب ڈال رہے تھے۔ لیزا تم بھی کچھ لے لو، عائشہ پیار سے اس سے بولی تھی۔ میں لے رہی ہوں آنٹی۔ وہ دونوں نہ زیادہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، نہ ایک دوسرے سے کوئی بات کر رہے تھے۔ سکندر سنجیدگی اور شائستگی سے محمود خالد اور عائشہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے کیک کا ایک چھوٹا سا پیس کاٹ کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا تھا۔ محمود خالد سکندر سے اس کی جاب کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ بظاہر سرسری سا انداز، جیسے برائے گفتگو کے طور پر اس کی پروفیشن اور کیریئر کے متعلق بات کر رہے تھے، مگر در حقیقت وہ سکندر کے بارے میں اپنی رائے اور اپنے انداز قائم کر رہے تھے۔ سکندر سنجیدگی سے نپے تلے انداز میں انہیں اپنی جاب وغیرہ کے متعلق بتا رہا تھا۔ چائے پینے کے دوران سکندر نے 2 مرتبہ گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ پاپا میرا خیال ہے اب ہمیں نکلنا چاہیے، سکندر کی اماں جان ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ کافی دیر کے بعد کچھ بولی تھی۔ ہاں بالکل، تم لوگ نکلو، راستے میں ٹریفک بھی ہوگا۔ وہ دونوں جانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ محمود خالد کا سکندر کو رخصت کرنے کا انداز استقبال کرنے والے انداز سے بھی زیادہ گرم جوشی والا تھا، گویا بیٹی کا انتخاب انہیں پسند آ گیا تھا۔ بہت خوشی ہوئی مجھے تم سے مل کر سکندر، مسافے کے لیے اس کا ہاتھ تھام کر وہ بولے۔ مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جیسے وہ اس کی نینی کو نینی کہہ پاتا تھا، اسی طرح اس کے پاپا کو نہ تو انکل کہہ پایا تھا نہ ہی پاپا۔ بہت پیاری ہے میری یہ بیٹی، بہت تھوڑی سی ضدی اور جذباتی ہے، مگر اس کا دل بہت خوبصورت اور آئینے کی طرح شفاف ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اس نے تم جیسا باوقار اور خوبصورت شخص کا انتخاب کیا۔ اللہ تم دونوں کو سدا خوش رکھے۔ انہوں نے مسافہ کرنے کے بعد بھی سکندر کا ہاتھ فوراً نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے تھامے بولے تھے۔ ان کے لہجے میں سکندر کے لیے والہانہ محبت اور شفقت شامل تھی۔ اس نے حیران ہو کر باپ کو دیکھا تھا۔ کہاں تھی وہ ضدی اور جذباتی؟ اس کے پاپا نے اس کے لیے الفاظ کیوں کہے؟ سمجھ نہیں سکی تھی کہ ایسی کون سی ضد کر دی تھی اس نے باپ سے، اور ایسا کون سا جذباتی پن ظاہر کیا تھا جس کا وہ حوالہ دے رہے تھے۔ تم اپنی والدہ کو یہاں لاؤ بیٹا، ہم سب ساتھ مل کر ڈنر کریں گے، عائشہ سکندر سے محبت سے بولی تھی۔ سکندر کی فیملی کا ذکر نہ کر کے جیسے انہوں نے یہ احتیاط رکھی تھی۔ انہیں لیزا کی بات یاد تھی کہ سکندر کی اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ جی ضرور، وہ بظاہر جواباً مسکرا کر یہی بولا تھا۔ محمود خالد اور عائشہ کو چاہے نہ جانتے ہوں، مگر وہ جانتی تھی سکندر کو ایسا کوئی ارادہ ہے نہ ہی کبھی ہوگا۔ وہ صرف موقع کی نزاکت کا خیال کر کے اس بارے میں حامی بھر گیا تھا۔ وہ سب فارم ہاؤس آ چکے تھے۔ شہر کے مسافات میں یہ فارم ہاؤس تھا۔ شہریار خان گھر سے ملازمین لائے تھے جو یہاں وہاں بھاگتے دوڑتے تمام کام سر انجام دے رہے تھے۔ آمنہ جیسے ایک دم ہی بالکل تندرست اور صحت مند ہو گئی تھی۔ وہ ملازمین کو مختلف ہدایت دیتی ادھر ادھر جا آ رہی تھیں۔ باہر کھلی جگہ پر باربیکیو کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ خوشی آمنہ کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ نویرہ ان کی خوشی میں ان کا ساتھ دیتی نوکروں سے ان کی مرضی کے مطابق کام کروا رہی تھی۔ گارڈن میں جہاں پر ڈنر ہونا تھا وہاں کی آرائش سجاوٹ نویرہ نے کروائی تھی۔ شہریار خان علی کو سوئمنگ سکھا رہے تھے۔ ان کی سب گھر والے اور یہاں ان کے سالوں بعد لوٹنے والے بیٹے اور ان کے ہونے والی بیوی کا استقبال کرنے کو
موجود تھے سوائے زین کے۔ وہ جانتی تھی زین نہیں آئے گا، پھر بھی دل کی خواہش تھی کہ کاش آج وہ بھی یہاں آ جاتا۔ کیا صرف آج چند گھنٹوں کے لیے وہ اپنی ضد اور غصہ بھلا کر ماں کے دل کی خوشی نہیں دے سکتا تھا، تاکہ وہ اپنے تمام گھر والوں کو اکٹھا ایک ہی جگہ پر دیکھ سکیں؟ وہ گارڈن میں ڈنر کے لیے اتنے خوبصورت انداز میں میز اور کرسیاں وغیرہ لگوانے پر نویرہ کو سراہ رہی تھی۔ جب انہوں نے سامنے سے زین کو آتے دیکھا، سفید قمیص شلوار میں سنجیدہ چہرے کے ساتھ چلتا وہ ان دونوں کی طرف آ رہا تھا، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ نویرہ، یہ زین آ رہا ہے نا؟ جی اماں جان، نویرہ نے بے حد خوش ہو کر زین کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں نزدیک آتے زین کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا تم نے کہا تھا زین سے آنے کے لیے؟ زین کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے نویرہ سے پوچھا۔ کہا تو تھا، لیکن مجھے لگتا ہے زین میرے کہنے سے نہیں آئے، بلکہ آپ کے کچھ بھی نہ کہنے کی وجہ سے آ گئے ہیں۔ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ کی آنکھیں جو ان سے اتنا کچھ کہہ رہی تھی۔ زین آپ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں اماں جان۔ انہوں نے بے ساختہ اپنے برابر کھڑی نویرہ کو دیکھا تھا۔ میرے دونوں بیٹے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی، مگر ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ دعا کرو بیٹا، میری محبت ان دونوں کو پھر ایک دوسرے کے قریب لے آئے۔ اب تو اس کے سوا اور کوئی خواہش نہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ان دونوں بھائیوں کے دل پھر سے مل جائیں، ان کے دل میں سب رنجشیں اور ناراضیاں دور ہو جائیں، میں اپنے دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ ایک ہی چھت تلے دیکھ سکوں، ہم سب پہلے کی طرح پھر ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگیں۔ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا اماں جان۔ 12 سال تقدیر نے آپ کی آزمائش کی ہے، اب سب کچھ اچھا ہوگا۔ زین ان دونوں کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ انہوں نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے آنکھیں یوں صاف کیں جیسے آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہو۔ علی کہاں ہے؟ زین ان دونوں کے قریب آ گیا تھا تو جیسے اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بات کرے۔ وہ پاپا کے ساتھ سوئمنگ کر رہا ہے، نویرہ مسکرا کر بولی۔ زین بے حد سنجیدہ تھا، جیسے بحالت مجبوری یہاں آیا تو گیا ہے، مگر دل سے خوش نہیں تھا۔ اچھا ہوا زین تم بھی آ گئے، آمنہ آہستگی سے بولی تھی۔ آپ کی وجہ سے آیا ہوں اماں جان، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح لکھا تھا وہ سکندر کے لیے آج بھی وہی محسوس کرتا ہے جو 12 سال پہلے کرتا تھا۔ آمنہ اور نویرہ چپ کھڑی رہ گئی تھی۔ زین وہاں سے اندر چلا گیا تھا۔ وہ اور سکندر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سکندر کے پاپا کے فارم ہاؤس جا رہے تھے۔ تم نے میری تعریف نہیں کی، لیزا نے اس سے شکوہ کیا۔ تعریف کس بات کی؟ وہ مسکراہٹ لبوں پر روکتا سنجیدگی سے بولا۔ کسی بھی بات کی نہیں، چڑھ کر جواب دیتے اس نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ بیلا تم ہمیشہ ہی حسین لگتی ہو۔ اس نے اپنے نزدیک سکندر کی سرگوشی سنی، گردن گھما کر اس نے اسے دیکھا۔ ہمیشہ پاکستانی ڈریس تو نہیں پہنا ہوتا، آج میں نے فرسٹ ٹائم پہنا ہے تمہارے لیے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ سکندر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا میری نظروں نے تمہاری تعریف نہیں کی تھی مگر زبان بھی تو کرے۔ اس بار وہ مسکرائی تھی۔ زبان سے تمہاری تعریف کرنے کے لیے تو مجھے شاعر ہونا پڑے گا، کیونکہ عام سی تعریف تو تمہاری کی نہیں جا سکتی۔ تمہاری تعریف تو بہت خاص لفظ اور خاص انداز میں ہونی چاہیے۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ باتیں بنانی تمہیں خوب آتی ہیں، تمہیں پتہ ہے لڑکیوں کا دل کیسے خوش ہوتا ہے، لڑکیوں کا نہیں، صرف ایک لڑکی کا، اپنی بیلا کا۔ آہستگی سے بولتے سکندر نے گاڑی کی سیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سکندر کی بات پر خوش ہو کر بے ساختہ مسکرائی تھی۔ چند لمحے وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ تمہارے پاپا مجھے اچھے لگے لیزا، سچ بولوں تو تم سے سن کر میں نے ان کا جو امیج بنایا تھا وہ اس سے بہت مختلف ہیں۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ بہت سنجیدگی اور سچے دل سے اس کے پاپا کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے سکندر۔ وہ نہ چاہتے ہوئے کچھ تلخ ہوئی تھی۔ اپنی اور سیم کی زندگی کے بہت ساری محرومیاں یاد آ گئی تھی، لیکن وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے ان کے ہر انداز میں تمہارے لیے والہانہ محبت محسوس کی ہے۔ وہ مجھ سے اس لیے اتنی محبت سے مل رہے تھے کہ میں ان کی بیٹی کی پسند ان کا انتخاب ہوں۔ سکندر بے حد سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ آج انہیں مجھ سے محبت ہو گئی، مگر کل جب مجھے ان کی محبت کی ضرورت تھی وہ کہاں تھے؟ تم اس بات کو رہنے دو سکندر، تم نہیں جانتے انہوں نے سیم کو کتنے دکھ پہنچائے ہیں۔ وہ ماضی کی تلخیوں میں گم ہو گئی تھی۔ اوکے، ہم اس ٹاپک کو رہنے دیتے ہیں۔ تم سیم کا ذکر کر رہی ہو، یہ بتاؤ آج ایئرپورٹ کیوں نہیں آئی تھی؟ اس کا موڈ خراب نہ ہو، اس خیال سے سکندر نے فوراً یہ موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ سیم آج اسے لینے کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ سکندر کو وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ جس سہولت سے اس نے اپنے پاپا کے متعلق منفی باتیں سکندر سے کر لی تھی، سیم کے بارے میں نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سکندر کو یہ کیسے بتاتی کہ سیم ان دونوں کی شادی پر خوش نہیں ہے اور ناراضی کے اظہار کے طور پر ایئرپورٹ نہیں آئی تھی؟ اگر وہ ایسا کچھ کہتی تو شاید سکندر کے دل میں یہ بات رہ جاتی۔ پھر جب وہ سکندر سے ملتا تو یہی سوچ کر ملتا کہ لیزا کی بہن اسے سخت ناپسند کرتی ہے، اور پھر شاید جواب میں سکندر بھی سیم کو ناپسند کر دیتا۔
सिकंदर और सेम इसकी ज़िंदगी के अहम तरीन लोग। इन दोनों को एक दूसरे को पसंद करना चाहिए था, एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए था, एक दूसरे के साथ इनका बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुक़ होना चाहिए था। सच वो बोल नहीं सकती थी और झूठ बोलकर अपने और सिकंदर के रिश्ते की सच्चाई और खूबसूरती को ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसलिए इसे मुनासिब यही लगा कि वो इस सवाल को ना सुनने का तासुर देकर नज़रअंदाज कर दे। इसने ऐसा ही किया। तुम आज बहुत सालों बाद अपने घर वालों से मिलोगे ना? इसने सिकंदर की तरफ देखा था। हाँ, पूरे 12 साल बाद, वह आहिज़गी से बोला। इसने लीज़ा के जवाब ना देने को महसूस नहीं किया था। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? पता नहीं लीज़ा, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है इस वक्त। ऐसा लग रहा है सब कुछ मशीनी से अंदाज में हो रहा है, बगैर किसी भी और तरह की फीलिंग्स के। मैंने अपनी बीमार माँ के दिल को खुशी देने के लिए इसके सिवा मेरे दिल में कोई एहसास नहीं है। वो फिर से अपने अंदर झांकने लगा था। वो सिकंदर के दर्द और इसके कर्ब की पूरी शिद्दत से एक साथ महसूस कर रही थी। जिन्होंने इसे धुतकार दिया था, इसकी तजलील की थी, इससे 12 साल पहले लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया था, वो आज सिर्फ अपनी माँ की खातिर इन सब का सामना करने जा रहा था। वो दोनों फार्म हाउस पहुंच गए थे। वो सिकंदर के साथ गाड़ी से उतरी। सेबुल को सामने सिकंदर की अम्मा जान एक प्यारी लड़की और एक बच्चे के साथ अपने और सिकंदर के इस्तकबाल के लिए खड़ी नजर आई। इन तीनों से बहुत दूर गार्डन में दरख्तों के पास इसे एक बावक़ार से शख्स भी नजर आ रहे थे। बहुत फासला था और शक्ल वाज़ेह नहीं थी, सिर्फ खड़े होने का शानदार और बावक़ार अंदाज से पता चल रहा था पस मंज़र में खड़े वो शख्स क्या सिकंदर के पापा थे। सिकंदर की तो शायद इस तरफ निगाह भी नहीं पड़ी थी। वो गाड़ी से उतरते ही सीधा अपनी माँ की तरफ बढ़ा था। इसकी अम्माजान भी तड़प कर इसके नज़दीक आई थी। उन्होंने बिल्कुल सुबह वाले ही अंदाज में सिकंदर का फिर गले से लगा लिया था। वो कभी इसका माथा चूम रही थी, कभी इसके हाथ। वो जैसे अभी तक इसी खौफ के आसार में थी कि इनका बेटा इनसे फिर ना बिछड़ जाए। हाय लीज़ा, इसने सिकंदर और इसकी अम्माजान से निगाहें हटाकर इस खूबसूरत लड़की को देखा। इसके चेहरे पर पुरखलूस और दोस्ताना सी मुस्कुराहट थी। वो इसकी तरफ हाथ बढ़ाए खड़ी थी। हाय, वो जवाबन एहतियात से मुस्कुराई थी। सिकंदर का अपनी अम्माजान के सिवा बाकी तमाम अफराद के साथ क्या ये रवैया होना था। इसे इस लिहाज से यहाँ बाकी अफराद के साथ गुफ्त शनीद करनी थी। इसने नवीरा का बड़ा हाथ थाम लिया था। मैं नवीरा हूँ, अम्माजान की छोटी बहू, और बहुत जल्द आपकी देवरानी बन जाऊँगी। ये मेरा बेटा है अली। अली सलाम करो लीज़ा आंटी को, इसने अपने साथ खड़े बच्चे से कहा। इसे शायद समझाया गया था कि इसने मेहमानों के सामने ज़्यादा शरारतें नहीं करनी है, इसलिए वो बड़ा सादतमंद सा बना खड़ा था, मगर इसकी आंखें शरारत से भरी हुई थी। यकीनन वो बहुत शरीर बच्चा था। अगर मेरे मरने की इतला आती तो इस पर भी सबसे ज़्यादा खुश होने वाला वो होता। इसे बेख्तियार सिकंदर की कल सुबह कही बात याद आई। तो ये सिकंदर के भाई की बीवी इसका बेटा था। सिकंदर अभी तक रोती हुई आमना को संभाल रहा था। वो इसे सामने देखकर फिर जज्बात पर काबू नहीं रख पाई थी। अस्सलाम वालेकुम लीज़ा आंटी। अली ने माँ के हुक्म पर फ़ौरन इसे सलाम किया और बिल्कुल बड़ों वाले अंदाज में मुसाफे के लिए सीधा हाथ आगे बढ़ाया था। इसे वो गोल मटोल सा शरारती बच्चा बहुत प्यारा लगा था। इससे हाथ मिलाते हुए बेसाख्ता इसने झुककर इसके गाल पर प्यार किया था। वालेकुम अस्सलाम अली। असूलन तो अली को आपको ताई अम्मी या बड़ी मामा बुलाना चाहिए, मगर इतनी यंग सी लड़की इतनी भारी भरकम नामों से पुकार तो अच्छा तो नहीं लगेगा। मेरा ख्याल है लीज़ा आंटी फ़िलहाल ठीक है। नवीरा इससे हंस कर बोली। अगर सिकंदर को इसके पापा अच्छे लगे थे तो इसे भी अभी तक सिकंदर के घर का कोई फ़र्द बुरा नहीं लगा था। खुश इखलाक, मिलनसार, मोहब्बत करने वाला। वो चाहे सिकंदर की अम्मा जान हो, नवीरा हो, या फिर ये क्यूट सा बच्चा, वो इन सब से मिलकर यही 3 लफ्ज़ सोच रही थी। जबकि वो सिकंदर से सुनने के बाद इसकी फैमिली के मुतालिक बहुत मुख्तलिफ राय लेकर आई थी। वो जब अमन मुस्कुराई थी तब तक आमना सिकंदर इन लोगों की जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। लीज़ा भी क्या सोच रही होगी, मैंने अपनी बेटी को प्यार भी नहीं किया। माशाल्लाह इस पाकिस्तानी लिबास में कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बहू। आमना इसे गले लगाकर प्यार करने लगी थी। नवीरा अब सिकंदर से मुखातिब थी। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। वो आमना के इस खैर आफियत के मुताबिक सवालों के जवाब दे रही थी, फिर भी इसका ध्यान सिकंदर की तरफ था। नवीरा ने सिकंदर को भी इतना ही गर्मजोशी और दोस्ताना अंदाज में और अपनाई से सलाम किया था जिस तरह इससे हाय हेलो की थी, मगर सिकंदर का जवाब संजीदा था। वो हर तरह के जज्बात से आरी था, जैसे किसी अजनबी के सलाम का जवाब दे दिया जाता है। सिकंदर भाई, मैं आपकी भाभी हूँ और ये शरीफ बच्चा आपका भतीजा है, नवीरा मुस्कुरा कर सिकंदर को बता रही थी। सिकंदर संजीदा सपाट चेहरे के साथ नवीरा और अली को देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर पापा। अली को जैसे माँ ने
سب کچھ پہلے ہی سمجھا رکھا تھا۔ وہ بڑے مزیدار سے انداز میں بولتا سکندر کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ سکندر نے علی کی طرف جھک کر اس سے ہاتھ ملا لیا تھا، مگر نہ تو وہ بچی کی معصوم سی حرکت پر مسکرایا تھا، نہ ہی اسے چھونے یا پیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ اس فیملی میں شامل ہونے جا رہی تھی، مگر ابھی وہ ایک اجنبی کی طرح تمام افراد کے عمل اور رد عمل دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ آمنہ کو علی کا سکندر پاپا کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ انہوں نے بے حد اختیار بہت پیار سے اپنی بہو کو دیکھا تھا، گویا یہ نام بیٹے کو نویرہ آج ہی سکھا کر لائی تھی۔ سکندر یہاں آتے ہی اسے اتنا سنجیدہ نظر آنے لگا تھا جیسا روم میں ملاقات کے ابتدائی دنوں میں لگا کرتا تھا۔ چہرے پر سرد اور سپاٹ تاثرات اور اجنبیت لیا دیا فارمل سا ایک ایسا انداز کہ کوئی بھی اس سے ضرورت سے زیادہ بات کرنے سے اعتراض برتے۔ وہ اس وقت اس پر اپنا آپ کھول دینے والا، اپنی کمزوریاں بتا دینے والا سکندر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ سپاٹ تھیں، ان میں کسی بھی طرح کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں علی کی شرارتوں سے سارا وقت رونق رہتی ہے، آمنہ مسکرا کر اسے اور سکندر کو بتانے لگی۔ اماں جان، کیا آپ سکندر بھائی اور لیزا کو یہیں کھڑا رکھیں گی؟ نویرہ نے آمنہ کو مخاطب کیا۔ سکندر کا سنجیدہ اور فاصلہ لیا دیا انداز محسوس کر کے نویرہ قدرے محتاط سی ہو گئی تھی۔ ارے ہاں چلو بیٹا، آؤ چل کر بیٹھتے ہیں۔ آگے چلنے کی بات پر اس نے ایک دم پھس درختوں کی طرف دیکھا۔ اب اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ سب آگے پیچھے چلتے ہوئے مصنوعی جھیل کے پاس گارڈن میں آ گئے، جہاں آرام دہ کرسیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ ان کرسیوں میں سے ایک پر سکندر کے پاپا بیٹھے تھے، جس شخص کو ابھی اس نے بہت دور سے دیکھا تھا۔ کیا وہ یہی تھے؟ کسی تعارف سے پہلے ہی اسے پتا تھا کہ وہ سکندر کے پاپا ہیں۔ باپ اور بیٹے میں مماثلت اس قدر تھی۔ سکندر اپنے باپ کی جوانی تھا، شہریار خان سکندر کا بڑھاپا تھا۔ بلا کی مشابہت تھی باپ بیٹے میں۔ شہریار خان ان لوگوں کو آتا دیکھ کر فوراً کرسی سے اٹھے تھے، جیسے مہمانوں کی آمد کے موقع پر کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اس نے بے اختیار سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ پل بھر کے لیے اسے سکندر کے چہرے پر ایک درد بھرا تاثر نظر آیا تھا، جیسے ماضی کا وہ تلخ لمحہ یاد آ گیا ہو جب 20 سال کی عمر میں اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اگلے پل وہ پھر سے اپنے چہرے کے تاثرات کو سرد اور سپاٹ بنا چکا تھا۔ اس نے آمنہ اور نویرہ کے چہروں پر یہ تاثر دیکھا، جیسے وہ دونوں بھی نہیں جانتی تھی کہ شہریار خان سکندر سے کس انداز میں ملیں گے۔ کرسی سے اٹھنے کے بعد وہ سکندر ہی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ سکندر نے دور کھڑے غیر جذباتی اور سپاٹ سے انداز میں انہیں بغیر پاپا کا پکارے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سکندر؟ وہ اس کے نزدیک آئے تھے۔ گلے لگنا تو بہت بڑی بات ہے، وہاں تو ہاتھ بھی نہیں ملایا گیا تھا۔ سکندر نے اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ رکھے تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر ایسا لگا تھا جیسے شہریار سکندر کو گلے لگانا چاہتے تھے۔ وہ اسے بہت حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے قریب جانا چاہتے تھے، مگر قریب جانے سے بھی ڈر بھی رہے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا کھچاؤ، تکلف اور اجنبیت پھیل گئی تھی۔ آمنہ بیگم سکندر اور شہریار خان دونوں کو محتاط سے انداز میں دیکھ رہی تھیں۔ ماحول میں پھیلی اجنبیت، تکلف اور خاموشی کو توڑنے کے لیے وہ ان دونوں سے بولیں، بیٹھو بیٹا، لیزا تم بھی بیٹھو بیٹا۔ آمنہ کے کہتے ہی وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ علی بجائے ان سب کے ساتھ کرسی پر بیٹھنے کے گھاس پر بھاگ دوڑ کرنے لگا تھا۔ اس نے محسوس کیا وہاں سب تھے سوائے سکندر کے بھائی کے۔ اپنی بیوی اور بچے کو یہاں بھیج کر کیا وہ خود آیا ہی نہیں تھا؟ سکندر سنجیدگی اور خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ باپ اور نویرہ کے سامنے ماں کے ساتھ بھی فارمل سا ہو گیا تھا، جیسے ماں کے ساتھ چاہت، محبت اور جذبات کا والہانہ انداز وہ ان لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند سیکنڈز کا تکلف و سناٹا حائل ہو رہا تھا ان چاروں کے بیچ۔ نویرہ بھی محتاط ہو کر چپ بیٹھی تھی۔ آمنہ نہ جانے کس پریشانی اور خوف میں تھیں۔ وہ ایک پل خاموش بیٹھے گھاس کی طرف دیکھتے سکندر کو دیکھتی، دوسرے پل سنجیدہ بیٹھے شہریار خان کی طرف، پھر جیسے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے آمنہ ہی نے لیزا کو مخاطب کیا، پاکستان پہلی بار آئی ہو لیزا؟ جی اماں جان، اس نے آمنہ کو مسکرا کر جواب دیا۔ اسے پہلی مرتبہ شہریار خان کی نظریں خود پر جمی محسوس ہوئیں۔ اتنی دیر میں انہوں نے یا تو سکندر کو دیکھا تھا یا پھر بھاگتے دوڑتے علی کو۔ باقی سب وہ قدرے لاتعلق تھے، اس پر تو جیسے ابھی تک انہوں نے دھیان بھی نہ دیا تھا۔ سکندر اور شہریار دونوں خاموش تھے۔ ان کی خاموشی بے حد بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ شہریار خان نے خاموشی توڑنے میں پہل کی تھی، مگر ان کی مخاطب وہ تھی۔ کیا کرتی ہیں بیٹا آپ؟ ان کا لہجہ شائستہ اور سنجیدہ تھا، نگاہوں پر اس کے لیے نرمی اور عزت تھی۔ میں لندن کے کالج میں لینڈسکیپ اور اسٹل لائف پینٹنگ پڑھاتی ہوں، آرٹسٹ ہوں، پینٹنگز بناتی ہوں۔ وہ ان کا مشاہدہ کرنے میں ایسی مگن تھی کہ اس سوال کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہ تھی۔ ان کی شخصیت کے رعب سے متاثر ہو کر اس نے اپنا کچھ نامکمل سا تعارف کروایا۔ آپ لندن میں رہتی ہیں؟
وہ اسے آپ کر کے مخاطب کر رہے تھے۔ مخاطب کرنے والے کے انداز میں آمنہ جیسی محبت یا والہانہ پن نہیں تھا، مگر اسے شائستگی، نرمی اور اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر اس کی اپنے پاپا سے گفتگو اور لا تعلقی ظاہر کرتا آہستہ آواز میں اپنے برابر بیٹھی آمنہ سے باتیں کرنے لگا تھا، گویا اسے اپنے باپ کی لیزا سے گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جی انکل، اور آپ کے پیرنٹس؟ میرے پیرنٹس کی ڈائیورس ہو چکی ہے، میرے فادر پاکستان میں رہتے ہیں اور مدر اٹلی میں۔ وہ سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ اسے دور ایک بار رشک ہوا کہ شہریار خان اس سے گفتگو کے دوران گاہے بگاہے سکندر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب اس کی نگاہیں آمنہ پر ہوتی ہیں تب وہ جیسے چپکے سے اسے دیکھتے ہیں۔ سکندر بتا رہا تھا، لیزا بہت مشہور آرٹسٹ ہے، ابھی 1-2 ہفتے پہلے فرانس میں اس کا سولو شو بڑا کامیاب گیا ہے۔ سکندر سے گفتگو چھوڑ کر آمنہ نے فوراً شہریار خان کو بتایا، گویا وہ اتنی دیر سے بظاہر سکندر سے باتیں کر رہی تھی مگر ان کا دھیان ادھر ہی تھا۔ اسے سکندر کی اماں جان کے اس انداز پر پیار آیا، نہ اس نے شہریار خان کے سامنے اوچھے پن سے اپنی اور اپنی فیملی کی شان اور اعلیٰ رتبہ بتایا تھا، نہ پینٹنگ کے حوالے سے اپنی شہرت کا ذکر کیا تھا، مگر آمنہ جیسے چاہتی تھی کہ ان کی ہونے والی بہو کی ہر خوبی سب کو پتہ چلے۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، شہریار خان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ کیا پینٹ کرتی ہو لیزا؟ اس بار انہوں نے اسے نام لے کر مخاطب کیا، جیسے تکلف اور اجنبیت کو درمیان سے ہٹا دیا۔ وہ جواباً شائستگی اور احترام اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پینٹنگ میں اپنی خاص موضوعات انہیں بتانے لگی۔ سکندر ان دونوں سے تعلق اس طرح ماں سے محض گفتگو تھا۔ علی بھاگتا ہوا نویرہ کے پاس آیا تھا۔ ماما فش دکھائیں۔ اس کی فرمائش پر نویرہ کرسی سے اٹھی۔ آؤ لیزا، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے فوراً سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی الجھن کا شکار تھی کہ یہاں آ کر اگر کوئی اس کے ساتھ اپنائیت اور محبت سے پیش آئے تو اسے جواباً کیا کرنا چاہیے۔ سکندر نے اسے نہیں دیکھا تھا، اگرچہ وہ اس کو اپنی طرف دیکھتا محسوس کر چکا تھا، گویا اس کی مرضی تھی، اس نے جانا ہے تو جائے، نہیں جانا چاہتی تو نہ جائے۔ وہ نویرہ کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ گئی۔ وہ یہاں آ کر اتنی عجیب سی کیفیت کا شکار تھا کہ وہ لیزا کو گائیڈ بھی نہ کر سکا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ماضی کو یاد کرنا، خود پر گزری قیامتوں کو سوچنا اسے خود پر ترس کھانا لگ رہا تھا، مگر پھر بھی یہاں آ کر پتہ نہیں کیا کیا بھولا بسرا پھر یاد آنے لگا تھا۔ وہ تینوں اب پھر خاموش تھے۔ ماشاءاللہ لیزا بہت پیاری ہے سکندر، تم سے سن کر جیسا میں سوچ رہی تھی یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ باپ بیٹا آپس میں مخاطب نہ ہوئے تھے، وہ باپ بیٹا نہیں، جیسے اجنبی تھے، انہیں ایک ہی جگہ لا کر بٹھا دیا گیا تھا، ان کے بیچ خاموشی اور فاصلہ تھا۔ وہ بجائے انہیں آمنہ کو دیکھنے کے لا تعلق سا بیٹھا سامنے جھیل کو محسوس کر جھیل کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اس کی ماں کی چھوٹی بہو اور پوتا بھی کھڑے تھے۔ تم جے ایس انٹرنیشنل میں جاب کر رہے ہو؟ اس نے شہریار کا سوال سنا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا، دونوں کی نگاہیں ملی تھیں۔ اس کی نگاہوں میں صرف ایک اجنبیت اور فاصلہ تھا۔ شہریار خان کی نگاہوں میں کیا تھا اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جی، 12 سال پہلے اسے منع کر دیا گیا تھا، وہ انہیں پاپا نہ کہے۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس کا اس گھرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا وہ انہیں پاپا کہہ رہا تھا، نہ ماں کے سوا یہاں کسی کو اپنا سمجھ رہا تھا۔ بہت اچھی کمپنی ہے، یہاں آگے بڑھنے کے بہت مواقع ہیں۔ شہریار خان اس سے سنجیدگی سے بولے تھے۔ آگے بڑھنے کے مواقع، نہ چاہتے ہوئے اس کے اندر تلخی پیدا ہوئی تھی۔ کیا آگے بڑھنے کے راستے اس کے لیے بند نہیں کر دیے گئے تھے؟ کیا اسے ذلت بھری کھائی میں دھکیل نہیں دیا گیا تھا؟ کیا اس کا پندار، اس کا وقار، اس کی شخصیت کی آن بان اس سے چھین نہیں لی گئی تھی؟ کیا اسے یہ نہیں بتا دیا گیا تھا کہ وہ اس کے لیے مر چکا ہے؟ کیا اسے رسوائیاں اور ذلتیں نہیں بخش دی گئی تھیں؟ کم از کم اس لبوں پر اس کی ترقی اور آگے بڑھنے کی بات جستی نہیں تھی۔ ان لبوں سے تو اس کی تباہی اور بربادی ہی کی باتیں اچھی لگا کرتی تھیں۔ اس سے اظہار نفرت اور اعلان لا تعلقی ہی سجا کرتا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر کسی بھی طرح کے جذبات کو آنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے چہرے کی مکمل طور پر سپاٹ اور غیر جذباتی کر رکھا تھا۔ علی پانی کے پاس جھک کر کھڑا رنگ برنگی مچھلیوں کو خوش ہو کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس کھڑی تھیں۔ سکندر بھائی کی پسند لاجواب ہے، میں نے جب سے اماں جان سے سنا تھا سکندر بھائی کی ہونے والی بیوی اٹالین ہے۔ تصور میں تمہارا ایک خاکہ بنایا تھا۔ اٹالین مرد اور عورتیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں نا؟ نویرہ بے تکلفی سے اس سے بولی تھی۔ وہ عمر میں شاید اس سے 1-2 سال چھوٹی تھی، مگر بے تکلفی سے اسے تم کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی تعریف پر مسکرائی۔ تھینکس، تم اردو کیسے بول لیتی ہو؟ ہم تو سمجھ رہے تھے ہمیں تم سے انگلش میں بات کرنی پڑے گی۔ میں مکمل اٹالین نہیں ہوں، میرے پاپا پاکستانی ہیں۔ ہاں یہ تو مجھے پتہ ہے، اماں جان نے بتایا تھا، مگر تم دکھنے میں بالکل اٹالین لگتی ہو۔ اگر اردو نہ بولو اور یہ پاکستانی ڈریس نہ پہنو تو تم مکمل اٹالین لگتی ہو۔
یہاں سکندر نہیں تھا، اس لیے وہ جواباً کھل کر مسکرائی۔ وہ یہاں سکندر کے حوالے سے ان لوگوں سے مل رہی تھی، مگر اس نے خود سے بے تحاشا خوش اخلاقی، گرمجوشی اور محبت سے ملتی اس لڑکی سے رکھائی نہیں برتی جا رہی تھی۔ سب یہی کہتے ہیں، ایکچولی میں شکل و صورت میں اپنی ممی پر ہوں۔ تم میری بہن سے ملو تو وہ تمہیں بالکل پاکستانی لگے گی، وہ شکل و صورت میں میرے پاپا پر ہے۔ نویرہ نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ تم سکندر بھائی سے کہاں ملی؟ روم میں۔ روم میں؟ واو، سو رومانٹک! اتنی رومانٹک جگہ پر مل کر تو یہ رشتہ بننا ہی تھا۔ کیا سکندر بھائی نے تریوئی میں 3 کوئنس اچھالے تھے؟ نویرہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ جواباً کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ 3 کوئنز نہیں اچھالے تھے، پھر بھی ہماری شادی ہو رہی ہے۔ نویرہ بھی زور سے ہنسی تھی۔ ہنستے ہنستے اس کی کرسیوں پر بیٹھے شہریار خان، آمنہ اور سکندر پر نظر پڑی تھی۔ سکندر نپے تلے سنجیدہ سے انداز میں آمنہ سے باتیں کر رہے تھے۔ سکندر اور شہریار خان کے بیچ وہ کرسی خالی تھی جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ شہریار خان بظاہر وہاں بیٹھے موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے، مگر ان کی نگاہیں مسلسل سکندر پر تھیں۔ اسے شہریار خان کی شخصیت بڑی الجھی ہوئی سی لگی۔ وہ خود کو ظاہر کچھ اور کر رہے تھے، ان کے اندر کچھ اور تھا۔ وہ بظاہر فخر اور غرور سے سر تانے بیٹھے تھے۔ ان کی شخصیت باوقار اور باروب نظر آ رہی تھی، مگر اسے ان کی آنکھوں میں مسلسل ایک بے چینی اور ایک اضطراب نظر آ رہا تھا جو سطح پر نظر آ رہا تھا، شاید گہرائی میں وہ نہیں تھا، شاید وہ انداز سے بہت مختلف تھے۔ اس وقت کسی ملازم نے آ کر آمنہ سے کچھ کہا۔ آمنہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کو آواز دی تھی، نویرہ، لیزا بیٹا آ جاؤ، تم لوگ کھانا لگ گیا ہے۔ چونکہ رات زیادہ ہونے سے قبل ان لوگوں کو واپس بھی پہنچنا تھا، اس لیے کھانا جلدی لگا لیا گیا تھا۔ آ جاؤ لیزا، نویرہ اپنائیت سے اس سے بولی تھی۔ علی بھاگتا ہوا وہاں جا رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے وہاں آ گئی تھیں۔ آمنہ، شہریار خان اور سکندر بھی کرسیوں پر سے اٹھ چکے تھے۔ زین کہاں ہے؟ بلاؤ اسے بھی، آمنہ نے نویرہ سے کہا۔ جی اماں جان، میں بلا کر لاتی ہوں۔ اس نے فوراً سکندر کی طرف دیکھا۔ سکندر کا چہرہ ہنوز بے تاثر تھا، گویا زین کے آنے یا نہ آنے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نویرہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ فارم ہاؤس کے روز گارڈن میں ڈنر کے لیے میز اور کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ چاروں طرف کئی رنگوں اور رنگوں کے گلاب نظر آ رہے تھے۔ اس کے دلکش رنگ اور بھینی بھینی خوشبو فضا کو معطر اور خوشگوار بنا رہی تھی۔ گارڈن کی تمام لائٹس آن کر دی گئی تھیں، اگرچہ ابھی مغرب کا ہی وقت تھا اور اندھیرا نہیں پھیلا تھا، مگر وہ جگہ گولڈن لائٹ سے جگمگا رہی تھی۔ گارڈن سے اس پار قدرے فاصلے پر باربیکیو ہو رہا تھا اور گرم گرم نان بھی وہیں لگ رہے تھے۔ وہ سب لوگ کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ملازمین نے بڑی پھرتی اور مستعدی سے میز پر گرم گرم نان اور باربیکیو ڈشز لا کر سرو کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی وقت اس نے نویرہ کو ایک ہینڈسم شخص کے ساتھ اس طرف آتا دیکھا۔ سکندر سے مشابہت نہ تھی، پھر بھی نویرہ کے ساتھ اسے آتا دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ سکندر کا چھوٹا بھائی ہے۔ وہ ہینڈسم تھا، مگر سکندر جتنا نہیں۔ اس کی شخصیت سکندر جیسی شاندار نہیں تھی۔ سکندر اپنے پاپا پر تھا، اس کا بھائی اماں جان پر۔ اسے وہ نویرہ کے ساتھ چلتا اس کی دوستانہ فطرت کے بالکل برعکس لگ رہا تھا۔ بے تحاشا سنجیدہ چہرہ اور ایسا انداز جیسے اسے یہاں جبراً لایا گیا ہو۔ میز تک آ گیا تھا۔ لیزا نے سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ زین کو نظر انداز کر کے اپنے موبائل پر آیا کوئی میسج دیکھنے لگا تھا۔ زین نے بھی میز پر بیٹھے تمام لوگوں کی طرف دیکھا تھا سوائے سکندر کے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ زین بطور خاص کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر سلام کرتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میز پر بیٹھے جس فرد کا دل چاہے یہ سمجھ لے کہ اسے سلام کیا ہے۔ وہ سکندر کے برابر بیٹھی تھی۔ وہ سکندر کی دائیں جانب آمنہ بیٹھی تھی۔ زین سامنے والی کرسی پر نویرہ کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ علی شہریار خان کے برابر بیٹھا تھا۔ اسے ان دونوں بھائیوں کے چہرے پر تناؤ اور سختی نظر آئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ باقی تمام افراد ماحول کی اس ٹینشن کو بظاہر نظر انداز کرتے دکھائی دے رہے تھے، مگر در حقیقت وہ سب اس تناؤ کو پوری طرح محسوس کر رہے تھے۔ لیزا، تم ٹھیک سے لو بیٹا، اس نے شہریار خان کی آواز سنی۔ اس نے نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے ان کی نگاہوں میں ایک باپ کی بے بسی نظر آئی۔ نویرہ یہاں کا موڈ دیکھ کر اس وقت بالکل خاموش تھی۔ آمنہ اور شہریار خان ماحول کی گمبھیرتا اور تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں لیزا، لو بیٹا، آمنہ بھی فوراً بولی۔ میں لے رہی ہوں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سکندر نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سلاد ڈال رکھا تھا۔ وہ پلیٹ میں کانٹا ادھر ادھر گھما کر بے رغبتی سے کھا رہا تھا۔ یہ سلاد بھی جیسے اس نے مروتاً اور مجبوراً کھا لیا تھا۔ شہریار خان نے ملازم کو آواز دے کر بلایا تھا۔ ملازم دوڑا فوراً وہاں آیا تھا۔ مٹن سبزی اور لے کر آؤ، بالکل گرم اور اچھی بنی ہوئی۔ ملازم اس کا حکم سنتے ہی فوراً واپس پلٹا تھا۔ اب وہ اس سے مخاطب تھے۔ تمہارے اٹالین کھانوں کی طرح ہمارے پاکستانی کھانوں میں بھی
तुम्हें बहुत वैरायटी मिलेगी। जैन इस सब से लाताल्लुक़ सर झुकाए खाना खा रहा था। वो किसी भी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। जैन के करीब बगौर देख कर पता नहीं क्यों बार बार इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसने पहले भी कहीं देखा है। कब इसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल, मुझे पता है पाकिस्तानी खाने बहुत मज़े के होते हैं। मुलाजिम मटन सब्जी खूबसूरत डिश में रख कर ले आया था। शहरिया खान ने खुद इसका एक पीस काट कर इसकी प्लेट में रखा था। ये ट्राई करो, तुम्हें अच्छी लगेगी। सिकंदर की प्लेट में भी डालो। उन्होंने डिश इसकी और सिकंदर की तरफ बढ़ाई थी। इसने महसूस किया आमना और नवीरा शहरिया खान को हैरत से थोड़ी थोड़ी देर बाद यूं देख रही थी जैसे वो अपने मिजाज से हट कर कुछ काम कर रहे थे। तुम्हें दूँ सिकंदर, इसने आहिस्तगी से इससे पूछा। इसने संजीदगी से नफ़ी में सर हिलाया था। इसने शहरिया खान की तरफ देखा। वो इसे और सिकंदर ही को देख रहे थे। सिकंदर का इनकार ही में हिलता हुआ सर उन्होंने देखा था। इसे एक बार फिर शहरियार खान के चेहरे पर गम और बेबसी नजर आई थी। जैन हर चीज़ खा रहा था इस तरह जैसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ खाना खाने ही के लिए आकर बैठा था। सब खाना खा चुके, तब खाने की मेज़ से सबसे पहले उठने वाला जैन था। तुम कहाँ चले? शहरिया खान ने इससे पूछा। सर में थोड़ा दर्द है पापा, कमरे में रेस्ट करूँगा, संजीदगी से बोलता वो फ़ौरन वहाँ से जाने के लिए मुड़ा था, बगैर इन दोनों को खुदा हाफिज़ कहे। जैसे वो सिकंदर और इसकी होने वाली बीवी से मुखातिब होना तो दूर, इनकी शक्लें तक देखने का रवादार ना था। इसे जैन अच्छा नहीं लगा था। वो भी नाराज़ ही थी, मगर इसका भाई पूरे 12 साल बाद इसके सामने आया था। क्या वो मुरवतन भी भाई के साथ सलाम दुआ नहीं कर सकता था? सिकंदर का दुख इसने फिर नए सिरे से महसूस किया था। जुल्म भी इसी के साथ हुआ था, मुजरिमों जैसा सलूक भी इसके साथ किया जा रहा था। वो सब भी मेज़ से उठ गए थे। जैन अंदर जा चुका था। मेरा ख्याल है हमें अब चलना चाहिए, सिकंदर संजीदगी से आमना से बोला। सब साथ तो कॉफ़ी तो पी लेते हैं, फिर चले जाना। शहरियार खान नरम लहजे में संजीदगी से बोले। देर हो जाएगी, लीज़ा के पापा घर पर इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। वो जवाबन संजीदगी से टोटो से अंदाज में बोला था, गोया यहाँ मज़ीद नहीं ठहरना चाहता था। इसे जाने पर आमादा देखा शहरियार खान ने नवीरा को कुछ इशारा किया था। वो फ़ौरन वहाँ से चली गई थी। वो सब आहिस्ता कदमों से चलते रोज़ गार्डन से बाहर निकल रहे थे। वो लोग वापस वहीं आ गए थे जहाँ पर यहाँ आने से पहले बैठे थे, झील के नज़दीक वाली जगह। नवीरा तेज़ी से वापस पलट आई थी। इसके हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स था। नवीरा ने वो ज्वेलरी बॉक्स आमना को लाकर पकड़ाया था। बॉक्स का साइज़ बता रहा था। इसमें सोने की चूड़ियाँ या कंगन होने चाहिए थे। वह एकदम घबरा गई थी। इसने परेशान होकर सिकंदर की तरफ देखा था। क्या इसे कोई तोहफा यहाँ से लेना है या नहीं लेना है? बहुत अच्छी लगी हो तुम मुझे। अल्लाह तुम्हें और सिकंदर को ढेर सारी खुशियाँ दे। तुम्हारे दिल यूं ही मोहब्बत से मिलते रहें। आमना ने दुआएं देते हुए वो बॉक्स लीसा की तरफ बढ़ाया था। ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सिकंदर इनसे बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है अम्माजान। किसी भी तोहफे से ज़्यादा कीमती हमारे लिए आपकी दुआएं हैं। आप बस हमें अपनी दुआएं दें। इसका लहजा इज़्ज़त और एहतराम लिए महज़ब सा था, मगर इसकी निगाहों में सख्ती और इनकार था। वो यहाँ से कुछ नहीं लेगा, ना अपने लिए ना अपनी बीवी के लिए। फिर भी बेटा, मेरी खुशी थी, मेरी बहू पहली बार मुझसे मिलने आई है। आमना का लहजा मुरझा सा गया था, मगर इस वक्त सिकंदर ने माँ के लहजे में दुख को, इनकी आंखों में दर आई नमी को नज़रअंदाज कर दिया था। तो आप इसे इतनी ढेर सारी दुआएं दें तो दी तो हैं। दुनिया का कीमती से कीमती तोहफा आपकी दुआओं से बढ़कर नहीं हो सकता। वो खामोश तमाशाई की तरह माँ और बेटे की गुफ्तगू सुन रही थी। इसने शहरिया खान को आमना की तरफ इशारा करते देखा कि वो सिकंदर से मज़ीद इसरार ना करें। जैसे वो समझ गए थे सिकंदर से कितना भी इसरार कर लिया जाए, वो यहाँ से एक कंकड़ या पत्ता तक ले जाने का रवादार ना होगा। इसने सिर्फ आमना ही के नहीं, शहरिया खान के चेहरे पर भी मायूसी फैलती देखी। इसकी तरह नवीरा भी इस सिचुएशन में बिल्कुल खामोश थी। आमना शौहर का इशारा समझ कर खामोश हो गई थी। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी, वो एक सर्द आह भरकर बोली थी। वापसी में नवीरा और आमना के साथ शहरिया खान भी इन्हें रुखसत करने आए थे। आमना ने इसे गले लगाकर प्यार किया था। अभी हो ना तुम दोनों यहाँ पर? जी अम्मो जान, वो मुस्कुरा कर बोली। वो सिकंदर के इसके हर रवैये के लिए 100% हक पर समझ रही थी, मगर फिर भी इस पल इसके माँ बाप से बहुत हमदर्दी सी महसूस हुई थी। वो बहुत दुखी लगे थे। आमना अब सिकंदर से मिल रही थी, इसे फिर गले लगा रही थी। कल मुझसे मिलोगे ना? सिकंदर ने संजीदगी से इस बात में सर हिलाया था जैसे बाकी सबके सामने वो माँ से भी फासले पर चला गया था। अल्लाह हाफिज़। इसे महसूस हुआ था कि आमना के मिलने के बाद शहरिया खान सिकंदर की तरफ बढ़े थे, मगर इनके बढ़ने से पहले सिकंदर सबको अल्लाह हाफिज़ कहता गाड़ी में बैठने लगा था। अल्लाह हाफिज़ अंकल, इसने इन्हें अलविदा कहा था। उन्होंने बुजुर्गाना शफ़क़त से इसके सर पर हाथ फेरा था। खुश रहो बेटा। इसने नज़रें उठाकर इनकी तरफ देखा तो इसे इनकी निगाहों में दुख और बेबसी नजर आई थी। नवीरा ने भी खुशगवार अंदाज में गले मिलकर वो भी गाड़ी में बैठ गई थी।
ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वो तीनों अफराद वहीं खड़े थे, इन्हें जाता हुआ देख रहे थे। नवीरा और आमना हाथ हिला कर इन्हें खुदाफिज कह रही थी। शहरिया खान संजीदा खड़े थे, इनके चेहरे पर अभी भी दुख और बेबसी नजर आ रही थी। वापसी में सारा रास्ता सिकंदर बिल्कुल खामोश था। इसे वो बहुत तन्हा, बहुत दुखी और बहुत उदास लग रहा था। ऐसा लग रहा था तो इसका तल्ख तरीन माजी किसी आसेब की तरह फिर इसके पीछे चला आया था। वो बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। क्या सोच रहे हो? इसने आहिस्ता आवाज में इससे पूछा। कुछ नहीं। उदास हो? हाँ। वो एक गहरी दुख भरी सांस लेकर बोला। मेरे होते हुए उदास क्यों हो रहे हो सिकंदर? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं तब भी तुम्हारे साथ होंगी। वो मजबूत लहजे में इससे बोली। सिकंदर के उदास चेहरे पर मदन से मुस्कुराहट आई थी। लीजा, तुम्हारी ये मोहब्बत, तुम्हारा ये साथ ही अब मेरे लिए ज़िंदगी गुजारने की वजह है। तुम साथ हो तो मैं खुद को जिंदा महसूस कर रहा हूँ। तुम साथ हो तो मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तुम साथ हो जिंदगी तो जिंदगी है लीजा। वो सिकंदर के हर लफ्ज़ में सच्चाई पा रही थी। वो शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक निभाएगी। जिन्होंने इसे दुख दिया है वो इसे छोड़ दिया, वो इन लोगों की तरह इसे कभी न छोड़ेगी। वो इसे अब भी कभी मोहब्बत और रिश्तों से बेख्तियार न होने देगी। सिकंदर इसे महमूद खालिद के घर ड्रॉप करके अपने होटल चला गया था। अंदर दाखिल हुई तो लाउंज में महमूद खालिद और आयशा के साथ सेम और हाशिम भी नजर आए थे। सेम के साथ साथ हाशिम भी इसे देखते ही सोफे से खड़ा हुआ था। अपनी बहन की जिंदगी उजाड़ने वाले इस शख्स से इसे नफरत थी, फिर भी वो मसालियतन इससे मुस्कुरा कर मिली थी। इतना करीबी रिश्ता और हम इतने अरसे बाद मिल रहे हैं लिजा। हाशिम इससे मुस्कुरा कर बोला। मरियम जब भी लंदन या रूम तुमसे मिलने जाती थी मैं इससे कहता था मैं भी चलता हूँ अपनी इकलौती साली साहिबा से, एक बार मुलाकात का शर्फ तो हासिल हो जाए। मगर मरियम मुझे मना कर देती थी। अब पूछो इससे ये मुझे तुमसे क्यों नहीं मिलवाती थी? वो दोस्ताना और बेतकल्लुफाना अंदाज में बोला था। ऐसे ही बोल रहा है हाशिम, खुद के पास टाइम होता नहीं है बिजनेस ट्रिप्स से हट कर कहीं जाने का। सेम जवाब देते हुए इससे गले मिलने लगी थी। कितनी देर से आई हो हुई हो तुमसे मिलने के लिए, तुम पता नहीं कहाँ घूमती फिर रही हो। मैंने तुम्हें बताया था सेम, मैं सिकंदर के घर वालों से मिलने गई थी। हाशिम सोफे पर वापस बैठ गया था। वो और महमूद खालिद साथ बैठे हुए थे। वो सेम के साथ सामने वाले सोफे पर बैठ गई थी। हाशिम की तस्वीर इसने बेशक देख रखी थी मगर आपने सामने इसे पहली बार देख रही थी। वो खासा हैंडसम और बावकार मर्द लग रहा था। कैसी रही तुम्हारी अपनी ससुराल में दावत? सेम बगौर इसके पाकिस्तानी लिबास और तैयारी को देख रही थी। अच्छी रही। सबके साथ सामने वो मोहतात होकर बोल रही थी। अकेले वो दोनों बहनें होती तो तवील तबसरा करती। सेम से सिकंदर के घर वालों के मुतालिक, ये तुमने पाकिस्तानी ड्रेस कब से पहनने शुरू कर दिए? सेम इससे हंस कर बोली। इसका अंदाज कदरे मजाक उड़ाने वाला था। वो अपनी तैयारी के मुताबिक बड़ी टची रहती थी। क्यों, क्या अच्छा नहीं लग रहा मुझ पर यह ड्रेस? क्या सिकंदर इसके अम्मोजान पापा और आयशा ने इसका दिल रखने के लिए इसकी झूठी तारीफ की थी? क्या वाकई लिबास इस पर अच्छा नहीं लग रहा था? सेम कह रही थी तो ऐसा ही होगा। सेम इसे कभी कुछ गलत मशवरा नहीं देती। तुम जिस तरह के कपड़े पहनती हो इसमें ज़्यादा प्यारी लगती हो। सेम इससे प्यार से बोली थी। मगर मुझे तो कलसूम इस लिबास में ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसके सास ससुर को भी अच्छा लगा होगा कि उनसे मिलने पाकिस्तानी लिबास पहन कर आई है। महमूद खालिद संजीदा लबो लहजे में सेम से बोले थे। इनका अंदाज एक नामहसूस सख्ती लिए हुए था। वह हैरान होकर अपने पापा को देख रही थी। इनकी मुलाजमत चाय लेकर आई थी। चाय के साथ केक और बादाम का हलवा भी था। महमूद खालिद फ़ौरन दामाद की मेहमान नवाजी करने लगे थे। वह इसरार करके हलवा लेने को कह रहे थे। बड़ी ख़ास जगह का हलवा है हाशिम, चख कर देखो, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। वो हाशिम की प्लेट में खुद हलवा डाल रहे थे। बेटी के साथ तल्ख लहजा, दामाद के आओ भगत, इसे अपने पापा का अंदाज समझ नहीं आया था। इसने महसूस किया था सेम भी महमूद खालिद का अंदाज बुरा लगा था मगर वो मियाँ की मौजूदगी के सबब ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी। चलो अच्छा है लिज, तुम पाकिस्तानी ड्रेस पहन कर अपने पाकिस्तानी मियाँ को खुश करना। मरियम, मियाँ तो तुम्हारा भी पाकिस्तानी है। हाशिम हलवा खाते हुए इससे हंस कर बोला। आयशा सबको चाय सर्व करने के लिए उठने लगी थी। आप बैठे मम्मी, मैं दे देती हूँ। सेम ने इन्हें प्यार से मना किया था। वो खुद सबको चाय सर्व करने लगी थी। मेरी बात अलग है हाशिम। लिज़ा तो बड़ी पक्की थी इस मामले में कि किसी पाकिस्तानी से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। पाकिस्तानी मर्दों से सख्त नफरत करती है लिज़। इसे सेम के ज़िम्मे में कोई भी बात बुरी या काबिल एतराज़ नहीं लगी थी मगर इसने महमूद खालिद के चेहरे पर फिर सख्ती और गुस्सा आते देखा था। वो गुस्से को दबा रहे थे। इन्हें सेम की बात बुरी लगी थी। वो बज़ाहिर मुस्कुरा कर सेम से बोले थे। इंसान की सोच और ख्यालात में तब्दीली आती रहती है मरियम। मैं आज सिकंदर से मिला हूँ, मुझे वो बहुत पसंद आया है। मैं कलसूम के फैसले से बहुत मुतमईन हूँ। इनकी मुस्कुराहट के बावजूद इसे इनकी आंखों में सख्ती नजर आई थी। इनके लहजे और आंखों में सेम के लिए एक नामहसूस सी सख्ती और तंबी थी। बज़ाहिर कुछ महसूस ना हो मगर सुनने वाला महसूस कर जाए,
کہ کہیں کوئی رنجش ہے دلوں میں، سیم پر ظلم کر کے کیا اب بھی پاپا اس سے ناراض تھے؟ ناراض سیم کو ہونا چاہیے تھا، مگر ناراض وہ تھے۔ بیٹی کے مقابلے میں ان کا دماد سے بات کرنے کا انداز بہت محبت بھرا تھا، جیسے ہاشم نہیں انہیں بےحد پسند ہو۔ اسے تھوڑی دیر میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پاپا سیم سے ناخوش تھے، اس سے خفا تھے۔ پتہ نہیں ہاشم اور عائشہ یہ بات پتہ نہیں تھی یا نہیں۔ جب وہ چند لمحوں میں ان کے لہجے کی سختی کو محسوس کر گئی ہے تو کیا ہاشم اور عائشہ نہیں کرتے ہوں گے؟ پہلے سیم کی شادی زبردستی اس کی مرضی کے خلاف کروا دی، صرف اپنے کاروباری فائدے کے لیے، اور اب اس سے خفا بھی ہیں۔ اس کی نگاہوں میں باپ کی ایک برائی اور بڑھی تھی۔ پھر کب ملوا رہی ہو تم مجھے سکندر سے؟ سیم نے محمود خالد کی بات پر کچھ خاص دھیان دیے بغیر اس سے پوچھا۔ جب تم کہو، وہ مسکرا کر بولی۔ کھا کر آئی تھی اس لیے صرف چائے پی رہی تھی۔ بس پھر کل کل بلا لو سکندر کو ہمارے گھر لنچ یا ڈنر پر۔ تمہیں تو میں ابھی اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ بس اب تم 3-4 دن میرے پاس ہی بھی رہو۔ کیوں ہاشم، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ سیم نے حق رکھنے والے انداز میں اسے مخاطب کیا، پھر اپنے شوہر کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہا۔ ہاں بالکل، چلو لیز ہمارے ساتھ، اب کچھ ہمیں بھی مہمان نوازی کا موقع ملنا چاہیے۔ ہاشم مسکرا کر پہلے سیم اور پھر اس سے بولا۔ کیوں انکل، ہم لیزا کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ ہاشم نے محمود خالد سے پوچھا۔ پاپا کو کیا اعتراض ہوگا؟ بس لیز تم جلدی سے اپنا بیگ پیک کرو، تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو، سیم نے مسکرا کر حق رکھنے والے انداز میں کہا۔ وہ سیم کے ساتھ جانے کے لیے بخوشی تیار تھی، قبل اس کے کہ وہ حامی بھرتی۔ محمود خالد فوراً بولے۔ ہاشم بیٹا، کلثوم ابھی تو تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا پائے گی۔ دراصل کل میں اور عائشہ اس کی شادی کی شاپنگ کرانے لے جا رہے ہیں، کپڑے زیور وغیرہ۔ ابھی تو کلثوم ہے نا یہاں، شادی کی شاپنگ پوری ہو جائے پھر آ جائے گی یہ تم لوگوں کے ہاں۔ محمود خالد مسکرا کر داماد سے بولے۔ سیم کو وضاحت دینے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ہاں، داماد کو صاف انکار کر کے اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کون سی شاپنگ، کیسی شاپنگ؟ اس کا ہرگز کوئی پروگرام نہیں بنا تھا اپنے باپ یا عائشہ کے ساتھ کل یا کبھی بھی شادی کی شاپنگ کرنے کا، مگر اب بیچ محفل میں وہ باپ کی بات کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتی تھی اور نہ ہی انکار کر کے انہیں شرمندہ کر سکتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم کل کے لیے اصرار نہیں کرتے، مگر لیزا شاپنگ ختم کرتے ہی تم نے ہمارے پاس آ جانا ہے، دن ہمارے ساتھ بھی رہو۔ ہاشم اس سے مسکرا کر بڑے بھائی کے سے انداز میں بولا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ سیم کا موڈ آف ہو گیا ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہوا تھا کہ سیم کو ان کے پاپا کے جھوٹ کی سمجھ آ گئی ہے۔ وہ جانتی ہے شاپنگ کی بات محض ایک جھوٹ ہے، اسے سیم کے گھر پر جانے سے روکنے کے لیے ہے۔ کیا واقعی اس کے پاپا اس کے خلاف کوئی سازش کر رہے تھے؟ کیا وہ اپنی سازش کامیاب کروانے کے لیے ہی سیم کو اس سے دور رکھ رہے تھے تاکہ سیم اس کی کوئی مدد نہ کر سکے؟ ہاشم کا اب مزید بیٹھنے کا موڈ تھا، مگر سیم ایک دم ہی صوفے سے اٹھی تھی۔ میرا خیال ہے ہاشم اب ہمیں چلنا چاہیے، پاپا جلدی سو جاتے ہیں، ان کے سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ ارے ایک آدھ دن دیر سویر چلتی ہے، تم لوگ بیٹھو، مزہ آ رہا ہے، اب سب ساتھ بیٹھے ہیں۔ عائشہ مسکرا کر سیم سے فوراً بولی۔ نہیں ممی، میں پھر آؤں گی۔ اسے سیم جھنجھلائی ہوئی اور خفا لگ رہی تھی، وہ زبردستی مسکرا رہی تھی مگر اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ سیم اور ہاشم کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ کچھ الجھی ہوئی سی تھی، اسے اپنے پاپا کا سیم کے ساتھ سخت انداز پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ بیٹا میں اندر آ جاؤں؟ محمود خالد نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر اس سے پوچھا۔ جی پاپا آئیے پلیز۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ محمود خالد اندر آ گئے تھے، وہ بے تحاشا سنجیدہ تھے، اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ جی بس سونے لگی تھی۔ وہ انہیں قدر حیرت سے دیکھ کر بولی۔ جب وہ چھوٹی تھی اس کے باپ کے پاس اس سے بات کرنے کی فرصت تھی نہ وقت، اب جب وہ بڑی ہو گئی تب اس کے پاس ان کے لیے وقت اور فرصت دونوں آ گئے، مگر اب وہ چھوٹی سی لیزا کہاں سے آتی؟ وہ ان سے ہمیشہ بہت دور رہی تھی، باپ بیٹی نے کبھی ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے دل کی بات نہ کی تھی، اس لیے اس وقت وہ انہیں بہت حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ تم سے تھوڑی دیر بات کر لوں؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے تم سے دل کی باتیں کرنے کو، انہوں نے رسانیت سے اس سے پوچھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ انہیں تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کلثوم، تمہیں مجھ سے بہت سی شکایتیں ہیں، مجھے خود اپنے آپ سے بہت سی شکایتیں ہیں بیٹا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولے۔ میں تم بہنوں کے لیے ایک اچھی ماں نہ لا سکا، میں نے ایک بری عورت سے شادی کی، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر جب میں نے اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہا تب شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں تم نے بہت سفر کیا، اور مریم
वो सेम का जिक्र करके कुछ बोलते बोलते रुक गए। इनके चेहरे पर दर्द और कर्ब उभर आया था, पछतावे इनकी आंखों से झांक रहे थे। खैर छोड़ो इस बात को, वो इसे कुछ बताते बताते चुप हो गए थे। माजी में जो हो चुका वो हो चुका कुलसुम, हम में से कोई भी अब इसे तब्दील नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए जितनी भी नाराज़गियाँ हैं तुम इन सबको दिल से निकाल कर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। तुमने शादी के लिए एक अच्छे शख्स का इंतखाब किया है। मुझे सिकंदर बहुत पसंद आया है। मैंने इसकी आंखों में सच्चाई और तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। वो जो मेरे दिल में एक खौफ सा था कलसूम के कहीं सिर्फ मेरी जिद में किसी के कहने में आकर तुम किसी गलत आदमी का इंतखाब ना कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गया है। मेरा दिल तुम्हारे मुस्तकबिल के हवाले से मुतमईन हो गया है बेटा। वो इसके सर पर हाथ फेर कर बोल रहे थे। इसकी आंखों में नमी आ गई थी, गला रुन गया था। वो जिंदगी में पहली बार यूं अपने जज्बात का इससे इजहार कर रहे थे। बाप की आंखों की नमी और लहजे में शामिल जज्बात की शिद्दत इसकी आंखों में भी नमी ले आई थी। पापा, इसकी आंखें एकदम ही आंसू से भर गई थी। बाप के इतने नज़दीक बैठ कर इनकी आंखों में नमी देखते हुए वो खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। महमूद खालिद ने एकदम ही इसे खींच कर अपने सीने से लगा लिया था। वो रो रहे थे। कलसूम, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरी सब गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलतियों की सज़ा में अब खुद को मज़ीद कोई नुकसान मत पहुँचाना बेटा। वो रोते हुए इससे कह रहे थे। वो बाप के सीने पर सर रखे बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। बचपन की महरूमियाँ, बचपन के दुख, न जाने से क्या क्या रुला रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कलसूम, मेरी जान, मेरी जिंदगी हो तुम। मैं तुम्हें कभी किसी दुख, किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरे होते हुए तुम 5 साल से तनहा रह रही हो। मेरा दिल कहता था बेटा तुम्हारी इस तन्हाई और अकेलेपन पर बाप से अपनी कोई नाराजगी, कोई गिला, कोई शिकवा इस पल इसे याद नहीं आ रहा था। महमूद खालिद रोते हुए इससे बोल रहे थे। तुम्हारा दिल शफाफ है बेटा, इसलिए तुम सबको अपनी तरह समझती हो। मगर मेरी जान, दुनिया तुम्हारी तरह सच्ची और शफाफ नहीं है। दुनिया बड़ी जालिम है। लोगों को समझना सीखो। दिलों में छुपी नफरतें और मोहब्बत लिए चेहरों के पीछे असली और बदसूरत चेहरे पहचानना सीखो। उन्होंने इसका सर अपने सीने पर से हटाया था। अब वो दोनों रोते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्होंने जेब से रुमाल निकाल कर अपनी आंखें खुश्क की, खुद को संभाला। वो इसी तरह बेआवाज रोई जा रही थी। बरसों के जमा किए अश्क थे, इन्हें न जाने कितनी देर तक बहते रहना था, मगर इसे अपने बाप की कोई भी नसीहत समझ में नहीं आ रही थी। अपने आंसू साफ करने के बाद वो अपने पोरों पर इसके आंसू चुन रहे थे। तुमसे एक बात कहूँ मानोगी? जी पापा। उसने आंसू भरी निगाहों से इन्हें देखा। उन्होंने एकदम ही इसके चेहरे पर अपने हाथ थामा। तुम मरियम के घर मत जाना बेटा। क्यों पापा? वो बेहद हैरान हुई थी। बस मैं तुमसे कह रहा हूँ इसलिए। अगर मेरी मोहब्बत का यकीन करती हो तो मरियम के घर हरगिज़ मत जाना। जब तक पाकिस्तान में हो मेरे पास ही रहो। वो इसके माथे पर प्यार कर रहे थे। इसने सर इस बात में हिला दिया था, अगरचे वो इनके ऐसा कहने की वजह समझ नहीं पाई थी। रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। वो इसके पास से उठने लगे थे। एकदम ही इसके दिल को कुछ हुआ। इसने इनका हाथ थाम लिया था। पापा आई लव यू। महमूद खालिद बेसाख्ता मुस्कुराए थे, खुशी से भरी तमानियत से लिए मुस्कुराहट। उन्होंने इसका माथा चूम लिया। जान पापा, पापा भी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो इसे बहुत मोहब्बत और बहुत शफ़क़त से देख रहे थे।